قسط نمبر 5۔ سامنے ہی میز پر نیا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا جس پر پنک کلر کے ستارے نما سٹیکرز جگمگا رہے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے میز کی جانب بڑھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ تبیز قالین کی وجہ سے آواز پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اپنے قدم لیپ ٹاپ پر رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج صبح کا آغاز جتنا خوشگوار تھا، اختتام اتنا ہی خراب تھا۔ شہریار اسے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اس کے جذبات کی، احساسات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ بے حد دل گرفتی سے سوچ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا۔ 3:30 بج رہے تھے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے شہریار کو فون ملا دیا۔ ہیلو، شہریار کی کوفت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ شہری، وہ سسک اٹھی۔ عروہ، کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ تم نے اس وقت فون کیا، سب ٹھیک تو ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہری میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے چھوڑ دو گے، یہ خیال آتے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میں خود کو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ بس تم اور میں، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ پر دل ہے کہ مانتا نہیں ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شہریار رات کے اس پہر عروہ کے فون اور پھر اس اعتراف پر ششدر رہ گیا۔ عروہ، ریلیکس، کام ڈاؤن۔ میں تو پہلے ہی تمہیں شادی کی آفر کر چکا تھا۔ تمہیں ہی میرے پیرنٹس کی اپروول چاہیے تھی۔ شہریار نے یاد دلایا۔ شہری، مجھے لگتا تھا کہ میں تمہاری فیملی کے ماننے کا انتظار کر لوں گی، لیکن جب سے وہ تمہاری کزن آئی ہے، میں پتہ نہیں کیوں پر انسیکیور فیل کر رہی ہوں۔ بس مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں اسی ویک منگنی کر لینی چاہیے اور ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لینی چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابھی تم ٹینس ہو، تھوڑا آرام کرو، ہم اس موضوع پر صبح بات کرتے ہیں، اس نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ شہری، تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ پھر اب جب میں ریڈی ہوں تو تم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو؟ یا میں سمجھوں تم بھی ایک عام مرد نکلے جو کم عمر لڑکی پر پھسل گئے؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولی، اٹس انف عروہ، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میں اب تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا، وہ بگڑ گیا۔ شہری پلیز، میں نے جان لیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، اس لیے میں اپنی شرط واپس لیتی ہوں۔ تم بس مجھ سے جلد از جلد شادی کر لو، اپنے گھر والوں کو جب چاہو بتا دینا۔ وہ اصرار آمیز انداز میں بولی، اچھا ابھی تو تم آرام کرو، میری صبح میٹنگ ہے، کل ڈنر پر مل کر بات کرتے ہیں۔ شہریار نے اسے تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ عروہ کے فون نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، عروہ سے اس کی کمٹمنٹ تھی۔ اتنی اچھی اور کانفیڈینس سے بھرپور لڑکی اس کے لیے یوں بے قرار تھی اور کب سے اس کے ساتھ اپنی شادی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سویرا اس کی زندگی میں زبردستی داخل کی گئی تھی اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہی تو ہوا تھا، کون سا وہ اسے اپنی خلوت میں شامل کر چکا تھا۔ لیکن شاہ بی بی سے کیا 1 سال کا وعدہ اس کی سوچوں کو بریک لگا گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ سویرا کی معمول کے مطابق فجر کے وقت آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے نائٹ لیمپ بند کر کے بستر سے اتری اور لائٹ جلانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اس کا پیر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوئی آنکھیں مسلتے ہوئے فرش کی جانب دیکھا اور اس کا ننھا سا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا زمین پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا چکی تھی۔ یہ ادھر کیسے؟ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ دوپٹے سے اسے صاف کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کو کھولا تو اندر سے پوری اسکرین بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ فرش پر کیسے گرا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر آنسو تھے کہ امنڈتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں رکھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری شروع کر دی۔
تیار ہو کر اپنے لمبے گھنے بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنائی اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ابھی اس نے چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ شہریار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ یہ آج جاگنگ پر نہیں گئے؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ جوس، وہ گلاس میں اورنج جوس نکال کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ شہریار نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں شدت گریہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ شہریار کو اسے دیکھتے ہی کل شام مال کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ شہریار کو عجیب سی فیلنگ ہوئی تھی، غصہ، حسد، رقابت۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے سکا۔ کافی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ، وہ جوس کا بھرا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے بولا۔ سویرا شہریار کا اکھڑا انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے کافی میکر کی جانب بڑھی، گرم گرم بلیک کافی بنا کر کپ میں انڈیلی اور تیزی سے شہریار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ آپ کی کافی میز پر رکھ دو اور تم یہاں بیٹھو، اس نے سامنے پڑے صوفہ پر اشارہ کیا۔ سنو لڑکی، میں تمہیں ادھر پڑھنے کے لیے، کیریئر بنانے کے لیے لایا ہوں اور تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، سچی۔ سویرا نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کی جھیل سی سیاہ آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی۔ پہلی دفعہ شہریار کو اس کی آنکھوں کی کشش کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ کل تم کہاں تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ بولو، وہ گرایا۔ میں؟ ہاں تم۔ وہ لڑکا کس حق سے تمہیں چھو رہا تھا؟ بولو، کس حق سے اس نے تمہیں وہ 2 ٹکے کا لیپ ٹاپ دلوایا؟ سویرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ شہریار کا خونخوار انداز دیکھ کر سہم گئی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس کو ٹیچر نے لیپ ٹاپ لانے کا کہا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر سارا کام کمپیوٹر پر ہوتا ہے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہیں ادھر کس چیز کی کمی ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو چاہیے ہو وہ اینا کو بتا دینا؟ جب تک میرے نکاح میں ہو اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ آئندہ اگر میں نے کسی غیر مرد کو تمہارے آس پاس بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر پاکستان بھجوا دوں گا۔ شہریار سرد لہجے میں بولتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سویرا چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں بتا پائی کہ اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اینا سے رابطہ کر سکے۔ اکرم بات سنے، رخسار نے آرام سے اخبار پڑھتے ہوئے اکرم کو مخاطب کیا۔ کیا ہے رخسار یار، اخبار تو پڑھنے دو۔ سنے، وہ پھپھو سخت خفا ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ رخسار امی کو اگنور کرو ورنہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اور مجھے اپنی بیگم کی صحت کی بہت فکر ہے۔ اکرم شرارت سے اس کی لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ آپ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، دیکھنا وہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، رخسار نے تعصب سے کہا۔ تو پھر تم ہی ان کی بات مان لو اور چلو لندن چلتے ہیں، کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، شاید اللہ اپنا کرم فرما دے، اکرم نے سمجھایا۔ اکرم شیرو کو گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس وقت پھپھو کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، پہلے ان دونوں کو سیٹ تو ہو جانے دیں۔ تو میری پیاری بیگم، پھر آپ بھی اپنی ساسو ماں کو اگنور کرو، ویسے بھی اگر وہ لندن جانے کی ضد نہیں چھوڑتی ہیں تو حامی بھر لو، میں نے ان کے پاسپورٹ اور ویزا میں ہی 5-6 ماہ تو نکال دینے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاسپورٹ ویزا میں اتنا وقت لگ سکتا ہے کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ ویسے بھی امی ادھر ہماری محبت میں نہیں جانا چاہ رہی، بلکہ ان کا نشانہ سویرا ہی ہے۔ اکرم نے اپنی نازک سی بیگم کو گھورا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھپھو کو بس یہ ڈر ہے کہ کہیں شیرو سویرا کو اپنا نہ لے، وہ اسی لیے ادھر جانا چاہتی ہیں، اور اب میں پھپھو کی سب باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کروں گی۔ رخسار نے سر ہلایا۔ واہ، ویسے بیگم آپ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہیں؟ اکرم سر دھنتے ہوئے بولا۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے ضروری ہیں۔ یہ کب ہوا؟ جب پھپھو نے آپ کی دوسری شادی کی بات کی۔ اچھا چھوڑو سب، یہ بتاؤ میں کتنا ضروری ہوں؟ اس سے پہلے رخسار کوئی جواب دیتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ یہ کیا بے شرمی ہے، دن دہاڑے تم کمرے میں گھسی بیٹھی ہو،
کوئی شرم و لحاظ ہے یا سب کچھ اپنی بھاوج کے ہاتھ ولایت بھیج دیا ہے؟ فرزانہ بیگم نے رخسار کو جھاڑا۔ السلام علیکم پھپھو، رخسار نے فوراً سلام کیا۔ رخسار، میں تمہیں آئندہ اس ٹائم کمرے میں نہ دیکھوں، چلو جا کر چائے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ سویرا نے کمرے میں آ کر جلدی سے اسکارف نکال کر سر پر لپیٹا، دوپٹہ اچھی طرح سے شانوں پر پھیلایا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ شہریار کی آواز گونجی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں یوں، آج سے تم اکیلی کہیں بھی نہیں جاؤ گی، باہر ڈرائیور آ چکا ہے، تمہارا پک اپ اور ڈراپ وہی کرے گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سویرا کے جانے کے بعد وہ خود بھی تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ جونس کی کال آ گئی۔ ہیلو شہریار، ہاؤ آر یو؟ فائن، تم سناؤ؟ ڈیل فائنل ہو گئی ہے، میں آج رات لندن پہنچ رہا ہوں، سیدھا تمہارے گھر ہی آؤں گا، ٹریٹ ریڈی رکھنا۔ جونس خوش دلی سے ہنستے ہوئے بولا۔ اوکے، پھر گھر پر ملتے ہیں۔ شہریار نے فون بند کیا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار بھٹک کر سویرا کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت سویرا کا سہما ہوا چہرہ، بھیگی ہوئی آنکھیں بار بار اس کی نظروں میں آ رہی تھیں۔ وہ کوشش کے باوجود اسے اپنے ذہن سے نہیں جھٹک پا رہا تھا۔ مس اینا اندر آئیے، اس نے انٹر کام پر اپنی سیکریٹری کو اندر بلوایا۔ یس سر۔ اینا دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ مس اینا، مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک بہترین لیٹسٹ لیپ ٹاپ اپنی ٹیبل پر چاہیے، اس نے حکم دیا۔ یس سر۔ اینا حیرت سے اس کے سامنے رکھے ایپل کے جدید لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سویرا کو ڈرائیور یونیورسٹی ڈراپ کر کے واپسی کا ٹائم پوچھ کر جا چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب کاریڈور میں کھڑے اپنے سینئرز سے بات کرتے ڈاکٹر اینڈریو کی نظر اس پریوش پر پڑی۔ سویرا کا اداس چہرہ اور سرخ آنکھیں اسے بے چین کر گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سویرا کے راستے میں آ کر رک گیا۔ سویرا جو اپنی دھن میں مگن تیزی سے چل رہی تھی، اینڈریو کے ایک دم سامنے آنے سے رک گئی۔ کیا ہوا ہے، تم روئی کیوں ہو؟ اینڈریو نے سختی سے پوچھا۔ آپ راستہ چھوڑیں، سویرا سخت لہجے میں بولی۔ کسی نے تمہیں چھیڑا ہے، کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں رلانے کا سبب بنا؟ ڈاکٹر اینڈریو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی کو اپنی پناہوں میں لے کر کہیں دور نکل جائے۔ گڈ مارننگ سر، کمان سویرا، کلاس سٹارٹ ہونے میں بس 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ بریڈلی اچانک سے نمودار ہوا اور ڈاکٹر اینڈریو کو سلام کرتے ہوئے سویرا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کاریڈور میں گم ہو گیا۔ بریڈلی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ آگے جا کر سویرا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مس لیٹ، ایک تو تمہیں ڈاکٹر اینڈریو سے بچانا، پتا ہے وہ کتنا روڈ اکھڑ نیچر کا ہے، لیکن سنا ہے اسٹوڈنٹس کی بے عزتی کرنے میں ماہر ہے۔ وہ اسے کلاس تک لے آیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے، سب اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے لیپ ٹاپ نکال لیے تھے۔ آن لائن کوئز سٹارٹ ہو رہا تھا اور سویرا ہاتھ میں کاپی پین لیے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سویرا، اپنا لیپ ٹاپ نکالو، جلدی کرو، اگر ٹیچر نے دیکھ لیا تو کک آؤٹ کر دیں گی۔ بریڈلی نے سویرا کو سرگوشی میں مخاطب کیا۔ میرا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا ہے، وہ بڑے ضبط سے بولی۔ واٹ، تمہیں پتا بھی ہے اس کوئز کی مارکنگ ہے؟ بریڈلی نے سر پیٹ لیا، پھر تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ پاسورڈ کھول کر سویرا کے آگے رکھا۔ مس مارگریٹ، بریڈلی نے کھڑے ہو کر پروفیسر کو پکارا۔ یس بوائے۔ 60 سالہ پروفیسر مسکراتے ہوئے اس شریر لڑکے کے پاس آئیں۔ میم، میں اپنا لیپ ٹاپ شاید گھر بھول آیا ہوں، اگر آپ پرمیشن دیں تو یہ کوئز آپ کے لیپ ٹاپ سے کر لوں پلیز سویٹ میم۔ اوکے، مگر یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پروفیسر مارگریٹ نے اسے گھورا۔ یس میم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور تیزی سے ڈائس پر رکھے ان کے کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سویرا کے پاس آیا۔ کم از کم میرا شکریہ ادا تو کر دو، آج تمہیں فیل ہونے سے بچا لیا ہے۔ بہت شکریہ، سویرا نے اس کا لیپ ٹاپ واپس کیا۔ تمہارا لیپ ٹاپ کیسے ٹوٹا؟ پتہ نہیں، سویرا کنی کترا کر جانے لگی۔
چلو شاپ پر چل کر دکھا لیتے ہیں، اگر وارنٹی میں کور ہوا تو دوسرا لے لیں گے ورنہ اسے ٹھیک ہونے دے دیں گے۔ نہیں اٹس اوکے، میں مینیج کر لوں گی۔ سویرا نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ بریڈلی نے بڑے اطمینان سے سویرا کا بیگ کھول کر لیپ ٹاپ نکالا۔ اوکے سویٹی، میں یہ شاپ پر لے جاؤں گا اور جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے تمہارے گھر پر پہنچا دوں گا۔ شام ڈھل رہی تھی، وہ آفس سے نکلا ہی تھا کہ عروہ کی کال آ گئی۔ کیسے ہو شیری؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ پھر ڈنر پر مل رہے ہو؟ بتاؤ کہاں آنا ہے؟ عروہ آج میں بیزی ہوں، کل کا پلان کرتے ہیں، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں بھی کرنی ہیں۔ شہریار عروہ کو سچائی بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، وہ اداس ہو گئی۔ کل لنچ پر آفس آ جاؤ، میں ویٹ کروں گا۔ شہریار نے فون رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اپنی چابی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تو حسب معمول سویرا کچن میں مصروف تھی۔ اس نے اپنا بریف کیس اور چابیاں مخصوص جگہ پر رکھیں اور سویرا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا پرسوچ نظروں سے شہریار کو جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جھنجھلاتے ہوئے اس نے چائے کی کیتلی نکالی اور چائے بنانے لگی۔ چائے ایک کپ میں نکال کر سلیقہ سے چھوٹی ٹرے میں رکھی، ساتھ ہی کیبنٹ سے سر درد کی گولی نکالی اور شہریار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ شہریار ابھی فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ سویرا نظریں جھکائے ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا آپ کے لیے چائے اور ٹیبلٹ؟ رکھ دو، شہریار نے میز کی جانب اشارہ کیا، ویسے بھی اس وقت اسے اس کی اشد ضرورت تھی۔ سویرا ٹرے میز پر رکھ کر جانے کے لیے مڑی۔ سنو لڑکی، اس نے جاتی ہوئی سویرا کو پکارا۔ جی؟ آج 9 بجے تک میرا ایک اہم دوست گھر آ رہا ہے، تم اپنے کمرے میں رہنا، باہر نکلنے یا سامنے آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ چائے پی کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے صبح سے سوائے کافی اور چائے کے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسلتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ کچھ دیر میں جونس بھی آنے والا تھا، اس کا ارادہ چائنیز آرڈر کرنے کا تھا۔ سامنے ہی سویرا کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ سنو لڑکی، کچھ سنیک وغیرہ ہیں تو دو۔ میں نے سنگاپورین رائس بنائے ہیں، نکال دوں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، ڈنر میں اپنے دوست کے ساتھ کروں گا۔ کچھ سنیک دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ دماغ مت کھاؤ۔ سویرا نے جلدی جلدی سے ڈھونڈ کر بیسن نکالا اور پکوڑے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ 15 منٹ میں گرما گرم پکوڑے تیار تھے۔ انہیں پلیٹ میں نکال کر کیچپ کے ساتھ رکھ کر وہ لاؤنج میں بیٹھے شہریار کے پاس آئی۔ سنیے، یہ پکوڑے۔ اس نے پلیٹ آگے بڑھائی، ابھی شہریار نے پلیٹ تھامی ہی تھی کہ دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ اندر جاؤ اور باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پلیٹ رکھ کر اسے ہدایت دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سویرا خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار اور جونس بہت دیر سے بزنس کے امور پر بات چیت کر رہے تھے۔ اسی دوران ڈیلیوری بوائے ان کا آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ شہریار پیکٹس سنبھال کر ٹپ دے کر اندر کچن کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی لفافے سے کھانا نکال ہی رہا تھا کہ جونس بھی بڑی بے تکلفی سے کچن میں چلا آیا۔ کم آن مین، مل کر فوڈ سرو کر لیتے ہیں، وہ شہریار کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے بولا۔ نائس، کیا تم نے کچھ کوک بھی کیا ہے؟ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے شہریار اسے کچھ جواب دیتا، مین دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی ساتھ پینسل ہیل کی ٹک ٹک نزدیک آ رہی تھی۔ منٹوں میں بلیک سکرٹ پر پنک ٹاپ پہنے اپنے گھنگھرے والے بالوں کی اونچی پونی بنائے عروہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ہیلو بوائز، اس نے خوش دلی سے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ عروہ بیبی واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، شہریار نے تو مجھے نہیں بتایا کہ تم بھی ہمیں جوائن کر رہی ہو۔ جانس نے آگے بڑھ کر اسے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ شہری کو بھی پتہ نہیں تھا، بس میرا دل چاہا اور میں آ گئی، وہ نزاکت سے کہتی ہوئی اس طویل کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ عروہ اب آ ہی گئی ہو تو ٹیبل سیٹ کر کے کھانا سرو کرو، شہریار نے اسے بیٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ کم آن شہری، وہ تمہاری میڈ، اوپس سوری، وہ کزن سسٹر کدھر ہے؟ اسے بلاؤ، فری میں رہ رہی ہے، کچھ کام تو کرے، عروہ نے نخوت سے کہا۔ اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا عروہ نے سویرا کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ سویرا،
لڑکی کدھر ہو، باہر آؤ۔ شہریار یہ جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ عروہ نے تنک کر پوچھا۔ شہریار خاموشی سے اٹھا اور سویرا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا، سامنے ہی سویرا اپنی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکان تھی۔ سنو لڑکی، کیا تمہیں آواز سنائی نہیں دی؟ بہری ہو کیا؟ وہ اس کی چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ آپ نے منع کیا تھا باہر مت آنا، وہ بوکھلائی۔ امید ہے تمہیں گھر آئے مہمانوں کو ویلکم کہنے کے، خاطرداری کرنے کے کچھ مینرز تو آتے ہوں گے۔ چلو باہر آؤ اور سب سے مل کر ڈنر سرو کرو۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ سویرا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور پیروں میں سلیپرز پہنتی ہوئی باہر نکل کر لیونگ روم کی طرف بڑھی۔ عروہ جانس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جب سویرا اندر داخل ہوئی، السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ شہریار یہ کون ہے؟ تعارف تو کروا دو، جانس نے سویرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 2 صدی پرانا ماڈل شہریار کی کزن سسٹر ہے، عروہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سنو لڑکی، تم کچن میں جاؤ اور جا کر ڈنر ٹیبل سیٹ کرو، عروہ تحکم بھرے انداز میں بولی۔ سویرا خود کو مرکز نگاہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا جو لا تعلقی سے بیٹھا ہوا تھا اور چپ چاپ پلٹ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ عروہ تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اب اٹھو اور اس کی مدد کرو، جانس نے اسے ٹوکا۔ عروہ نے اسے گھورا اور شہریار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہری، لگتا ہے اے سی کولنگ نہیں کر رہا ہے، ذرا چیک تو کرو، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ شہریار اور عروہ کو تعصب سے دیکھتے ہوئے جانس کچن میں آیا جہاں سویرا سارا کھانا گرم کر کے برتنوں میں ڈش آؤٹ کر رہی تھی۔ ہیلو لٹل گرل، کیا کر رہی ہو؟ وہ ڈشز اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ آپ؟ سویرا اسے کچن میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں جانس ہوں، تمہارے کزن برادر کا دوست، تو اس رشتے سے میں بھی تمہارا برادر ہوا۔ وہ پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ میرے بھائی نہیں ہیں، سویرا نے بمشکل جواب دیا۔ اچھا، پر میں تو ہوں، پتہ ہے میری چھوٹی سسٹر بالکل تمہارے جیسی تھی، چپ چاپ گمسم سی تھی۔ جانس ایزابیلا کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی سسٹر کدھر ہیں؟ سویرا نے پوچھا۔ شریر لڑکی، مجھے باتوں میں لگا دیا، چلو جلدی جلدی ڈنر سرو کرتے ہیں۔ جانس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ شہریار جو بیسمنٹ سے عروہ کے ساتھ سینٹرل ایئر کنڈیشن چیک کر کے آ رہا تھا، یہ منظر اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ جانس، تم مہمان ہو، کچن سے نکلو، وہ اسے ٹوک گیا۔ وہ سب میز کے گرد بیٹھ چکے تھے، بھاپ اڑاتے ڈشز سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ سویرا نے بازاری کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے پکے سنگاپورین رائس اور چکن چلی بھی سرو کر دیا تھا۔ اب وہ پانی کا جگ رکھ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ جانس نے اسے ٹوکا۔ سویٹ گرل، تم کدھر جا رہی ہو؟ ڈنر تو ساتھ کر لو۔ سویرا، جسٹ سٹ ڈاؤن، شہریار نے ناگواری دباتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ شہری، نیکسٹ ویک ہماری انگیجمنٹ پارٹی رکھ لو، میں نے تو ممی ڈیڈی کو بھی بتا دیا ہے۔ عروہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں جانس، تم کیا کہتے ہو؟ عروہ نے اسے بھی گھسیٹا۔ ویل، تم دونوں اتنے عرصے سے ڈیٹ کر رہے ہو، اچھا ہے لیگلی انگیج ہو جاؤ۔ بولو شیری، فرائیڈے منگنی کر لیتے ہیں اور نیکسٹ منتھ شادی۔ عروہ کا لہجہ کھنک رہا تھا۔ سویرا نے بڑے حوصلے سے اپنی پلیٹ کھسکائی اور معذرت کرتے ہوئے بنا رکے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار کی پرتفکر نظروں نے اس کا دور تک تعقب کیا تھا۔ ایک پرتکلف ڈنر کے بعد جانس نے جانے کی اجازت لی۔ فرینڈز، مجھے صبح ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے اب اجازت۔ وہ شہریار سے مصافحہ کرتے ہوئے عروہ کو بائے کہتا ہوا چلا گیا۔ شہری، میرے خیال سے میں بھی اب چلوں، نیکسٹ ویک انگیجمنٹ کرنی ہے، بہت کام ہوں گے، صبح سے ہی شروع کروں گی۔ یہ اس سال کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی۔ عروہ کی نظروں میں چمک تھی۔ عروہ بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ شہریار اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عروہ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بیٹھ گئی۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹرسٹ ہے، تبھی تو اتنے سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں۔ شہریار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت بتانی شروع کی۔ عروہ کا چہرہ تیزی سے رنگ بدل رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ سن کر ایک شوق میں آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں یہ سب جان کر بہت دکھ پہنچا ہے۔ دکھ؟
عروہ نے اس کی بات کاٹی۔ شہری، تم نے میرا مان توڑا ہے، میری انا کو ٹھیس لگائی ہے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی ہو مسٹر شہریار، تم اس سو کالڈ رشتے کو رکھو یا نہ رکھو، لیکن میں کبھی بھی سیکنڈ وائف بننا پسند نہیں کروں گی۔ عروہ نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ تم اپسیٹ ہو، رکو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ تو تم نے دیا ہے شہری، فار گاڈ سے عروہ، کچھ نہیں ہوا ہے۔ میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دو گے، میں تب کچھ سوچوں گی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی ہوئی دروازہ پار کر گئی۔ شہریار نے دروازہ لاک کیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ ابھی بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر اینا سے منگوائے گئے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھایا اور سویرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے پتا تھا کہ شہریار اس کا نہیں ہے، مگر پھر بھی دکھ کی انتہائی حدود کو چھوتے ہوئے وہ عروہ سے شہریار کی منگنی اور شادی کا ذکر سن رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمانوں کی تھکن اس کے وجود میں بدسیرا کر رہی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا اور ایکسکیوز کرتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ قالین پر بیٹھ کر بستر پر سر رکھ کر وہ اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہی تھی۔ پھپھو، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں ہوں ہی منحوس، مجھے کوئی رشتہ راس نہیں آتا۔ وہ خود ترسی کی انتہا پر تھی، نہ جانے کتنی دیر بعد وہ اٹھی۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی، مزید آنسو نہیں بہانے، بس اب یہاں سے جانا تھا۔ یہ لوگ، یہ رشتے اس کے نہیں تھے۔ وہ منہ دھو کر واپس آئی ہی تھی کہ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تمہارا لیپ ٹاپ، آئندہ میں تمہیں ادھر ادھر کسی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ ایک جدید لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ سویرا نے چپ چاپ لیپ ٹاپ لے لیا۔ ویسے بھی وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی، وہ اسے پاکستان سے لے کر آیا تھا، پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو اتنے احسانات کے بعد اب کیا نخرہ دکھاتی؟ تم روئی ہو؟ مگر کیوں؟ میں بہت پہلے یہ واضح کر چکا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ صرف عارضی ہے، پھر تم ایسا ریئیکشن کیوں دے رہی ہو؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تپ اٹھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس وہ صابن آنکھ میں چلا گیا تھا۔ سنو، عروہ کے بارے میں ابھی شاہ بی بی یا کسی سے بھی کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سیٹ ہو جاؤ، پھر میں دیکھوں گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ سویرا شہریار کی منکوحہ ہے، اس انکشاف نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ 3 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ شہریار سے سچائی جاننے کے بعد اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ آج تک وہ محبتوں اور چاہتوں کے درمیان گھری رہی تھی۔ ہر خواہش کا پورا ہونا، خوشیاں بھی پانا جیسے اس کا حق تھا۔ لیکن اب زندگی کی اس سے سب سے بڑی بازی پر سویرا نام کی دراڑ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کہیں سے جادو کی چھڑی مل جائے اور وہ سویرا کو شہریار کی زندگی سے غائب کر دے۔ کاش تم میرے اور شہریار کے بیچ میں نہ آئی ہو۔ کاش شہریار کے نام کے ساتھ پہلا اور آخری نام صرف اور صرف میرا جڑتا۔ کاش کاش، ایسے کئی کاش اس کے دماغ میں ادھم مچا رہے تھے۔ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کافی دیر تک غائب دماغی سے گاڑی چلانے کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ شہریار کے آفس کے باہر تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ گاڑی کو ریورس کرنے ہی لگی تھی کہ سامنے بلند شیشے کی عمارت کا دروازہ دربان نے کھولا اور شہریار کی سیکریٹری اینا باہر نکلتی نظر آئی۔ اور وہ تیزی سے گاڑی پارکنگ کی طرف بڑھتی اینا کے پاس لے گئی۔ گاڑی کا شیشہ اتارا۔ ہے اینا، ہاؤ آر یو؟ اینا جو اپنی گاڑی کے پاس جا رہی تھی عروہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ فائن میم۔ اینا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ بٹ میم، اگر مگر کچھ نہیں، آؤ گاڑی میں بیٹھو، کافی پینے کے بعد تمہیں واپس ادھر چھوڑ دوں گی۔ اینا خاموشی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آفس کے سامنے ہی کافی شاپ تھی۔ عروہ اینا کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ 2 کافی آرڈر کر کے وہ دونوں اپنی اپنی کافی تھامتے ہوئے کونے پر واقع میز پر بیٹھ گئیں۔ اینا، یس عروہ میم۔ شہریار بتا رہا تھا اس کی کزن سویرا کا ایڈمیشن، شاپنگ اور دیگر سارے معاملات تم ہینڈل کر رہی ہو۔ یس میم، سر نے ڈیوٹی لگائی تھی اور وہ مس سویرا بہت انوسینٹ ہیں، اس لیے ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اچھی بات ہے، ویسے وہ کس اسکول میں ایڈمٹ ہوئی ہے؟ عروہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ اسکول؟ اینا نے حیرت سے عروہ کو دیکھا۔
نو میم، مس سویرا اسکول میں نہیں، کوئین میری یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوئی ہیں۔ واٹ؟ عروہ کو پھندا سا لگ گیا۔ آر یو اوکے میم؟ اینا نے جلدی سے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ او یس، آئی ایم فائن۔ عروہ نے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے وہ لڑکی؟ عروہ نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میڈیکل سائنس فرسٹ سیمسٹر میں ہے، اینا نے سادگی سے جواب دیا۔ 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اینا کو ڈراپ کیا اور سیدھی اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ وہ لب بھیجے آئینہ کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سویرا اگر میڈیکل میں تھی تو وہ بھی اس سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اسے محفل پر چھا جانے کا ہنر آتا تھا۔ سویرا ایک دبو سی لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت سویرا اسے اپنے سے ایک قدم آگے نظر آ رہی تھی۔ اس کے اندر حسد کا انبار کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ سویرا سے سخت متنفر اور بیزار تھی۔ سویرا کا وجود اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ اس کانٹے کو اپنی راہ سے نکال دینا چاہتی تھی، اسے سزا دینا چاہتی تھی، اس کے سارے خواب توڑ کر اسے شہریار کی نظروں سے گرا دینا چاہتی تھی۔ سویرا، تمہیں میری اور شہریار کی زندگی سے کہیں دور، بہت دور جانا ہوگا۔ 10 دن وہ خود سے لڑ رہی تھی، پر شہریار کو چھوڑ دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ آج سویرا سے ملنے یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں پہنچی ہی تھی کہ اسے سویرا سامنے سے چند لڑکیوں کے ساتھ آتی نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ سویرا کے پاس جاتی ایک 6 فٹ لمبا ہینڈسم سا آدمی سویرا کا راستہ روک چکا تھا۔ سیمیسٹر بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سویرا کی پوری توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ بریڈلی کی وجہ سے اس کی کلاس میں کچھ انڈین اور گوری لڑکیوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی فرینڈز ایشا اور جولی کے ساتھ لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب ڈاکٹر اینڈریو اس کے سامنے آ گئے۔ ہیلو ایوری بڈی، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ وہ بات ان سب سے کر رہا تھا پر دیکھ سویرا کو رہا تھا۔ سر لائبریری تک جا رہے ہیں، جولی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر اینڈریو پوری یونیورسٹی میں ڈیشنگ اینگری ہیرو کے نام سے مشہور تھے۔ اگلے سیمسٹر میں اناٹومی کی کلاس انہوں نے ہی لینی تھی۔ ان کی پرسنالٹی جہاں سٹوڈنٹس کو متاثر کرتی تھی، وہیں ان کے لیے دیے انداز کی وجہ سے اکثر سٹوڈنٹس ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ لیکن جب سے ڈاکٹر اینڈریو نے سویرا کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا، وہ اکثر اس کی راہ میں کھڑے ملتے تھے۔ سویرا ہمیشہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ آپ لوگ چلیں اور مس سویرا تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتی ہیں، وہ سویرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایشا اور جولی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کن آنکھوں سے سویرا کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھتی ہوئی آگے چلی گئی۔ سویرا نے ہمت جمع کر کے اپنے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اس کی نازک کلائی پر اینڈریو نے سختی سے گرفت کی۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بس 2 منٹ لوں گا، اس نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی۔ سنو سویٹ ہارٹ، میرا آج برتھ ڈے ہے جسے میں تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ شام میں تیار رہنا، میں تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے سو کالڈ ہسبینڈ کے ایڈریس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سو بی ریڈی آن ٹائم ہنی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کی ٹیچرز کونسل میں شکایت کروں گی۔ سویرا ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولی۔ لیٹس سی بیبی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا سکون غارت کرتا مسکرا رہا تھا۔ سویرا نے نفرت آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور تیزی سے ایک قدم اٹھاتی ہوئی لائبریری کی طرف چلی گئی۔ عروہ ستون کی آڑ سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سویرا کے جاتے ہی وہ ستون کے پیچھے سے باہر نکلی۔ ابھی اس نے ڈاکٹر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ بھاگتے ہوئے آیا۔ ڈاکٹر اینڈریو لیب میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو، عروہ بڑبڑائی، اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے اپنا سیل فون نکالا اور فیس بک لاگ ان کی۔ اب وہ ڈاکٹر اینڈریو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ڈاکٹر اینڈریو کا پروفائل اس کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر پروفیسر اینڈریو اسمتھ، کوئین میری یونیورسٹی آف لندن۔ ای میل، کانٹیکٹ نمبر۔ وہ اپنا مائنڈ بنا چکی تھی، اب اسے بہت احتیاط سے اپنی چال چلنی تھی۔ اب اس کا رخ شہریار کے آفس کی طرف تھا۔ جو بھی تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اپنے شہری کی زندگی سے یہ سویرا نام کا کانٹا نکال کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے وہ شہریار کے آفس پہنچی۔ تیزی سے لفٹ کے ذریعے 4تھے فلور پر پہنچی۔
गुड मॉर्निंग उर्वा मैम, ऐना ने खड़े होकर उसे विश किया। मिस ऐना, शहरी किधर है? मैम सर अपने रूम में हैं। ओके। वो सर हिलाती हुई ऐना को बैठने का इशारा करती शहरी के कैबिन में दाखिल हो गई। हेलो शहरी, उसने थकी थकी आवाज में उसे पुकारा। आज वो पूरे 10 दिन बाद उसे देख रही थी। शहरियार ने फाइल बंद करके सर उठाकर उर्वा को देखा। जब से सवेरा उसके साथ लंदन आई थी वो उर्वा को वक्त नहीं दे पा रहा था, तो साथ ही साथ सवेरा को भी नामालूम किस जज्बे के तहत नजरअंदाज कर रहा था। दूसरी जानिब सवेरा का अंदाज भी उसके लिए बेगाना होता था, जैसे शहरियार का उस पर तवज्जो देना या ना देना उसके लिए कोई मानी ना रखता हो। शायद यही वजह थी कि वो उससे उखड़ता चला जा रहा था। वो जिसे हर मुकाम पर सराहा गया हो, जिसकी वजाहत पर एक जमाना फिदा हो, उसे उसकी ही मनकूहा नजरअंदाज करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि वो यही चाहता था, लेकिन हेलो शहरी, अभी तक नाराज हो? वो बुझे हुए अंदाज में बोलती हुई उसके नजदीक आई और सीधी उसके कंधे से लग गई। उर्वा ने डेनिम की घुटनों तक की कैप्री और स्लीवलेस आसमानी रंग की टॉप पहनी हुई थी। अपने घुंघराले बालों की ऊंची पोनी बनाए वो किसी का भी ईमान बाआसानी डांवाडोल कर सकती थी। उर्वा, दूर हटो। शहरियार ने नागवारी से उसे खुद से अलग किया और कुर्सी घसीटकर खड़ा हो गया। यानी तुम अभी तक मुझसे खफा हो? वो अपनी आंखों में आंसू भर लाई। उर्वा, मैंने तुम्हें कभी भी अपने साथ बंधे रहने पर मजबूर नहीं किया था। अगर मैं फेयर नहीं होता तो तुम्हें हरगिज भी अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत नहीं बताता। लेकिन तुम्हारा शक, तुम्हारा बार बार झगड़ना हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर है तुम एक बार अच्छी तरह से सोच लो। शहरी, अब बस करो, मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे? ये भी तो देखो वो खबर मेरे लिए कितनी शॉकिंग थी। ऊपर से तुमने कहा कि 1 साल, पूरे 1 साल उस लड़की ने तुम्हारे घर में रहना है, तो शहरी मेरा दिमाग घूम गया था। वो धीरे से अपनी सफाई देते हुए उसके पास आई और बड़ी बेतकल्लुफी से अपने उरियां बाजू उचक कर शहरियार के शाने पर रखते हुए उसके सीने से लग गई। शहरियार ने एक नजर खुद से लगी उर्वा को देखा। शादी से पहले ऐसी हरकत उसे हरगिज पसंद नहीं थी। इससे पहले वो उसे अलग करता यकायक उसका सेल बज उठा। उसने नरमी से उर्वा को खुद से अलग किया और सेल फोन निकालकर कानों से लगाया। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। वालेकुम अस्सलाम शाहू, कैसे हो बेटा? सवेरा कैसी है? कई दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, बहुत याद आ रही है। शाह बीबी, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर जाकर आपकी बात करवाता हूँ, उसने अदब से जवाब दिया। उर्वा बड़े गौर से शहरियार को देख रही थी। जब फोन बंद करके उसने उसकी खुद पर जमी आंखों के आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ, कहाँ गुम हो? शहरी, तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी के पास फोन नहीं है क्या, जो ये सब ऐरे गहरे लोग तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? अब क्या तुम्हारी यह औकात रह गई है कि तुम अपना फोन उसे देते हो? वो तीखे लहजे में बोली। नहीं, उसके पास फोन नहीं है। और उर्वा, तमीज से बात करो। शाह बीबी के लिए मैं कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा, शहरियार ने उसे टोका। मगर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो तुम्हारी किसी भी चीज को छुए। उर्वा ने बेचारगी से उसे देखा। ऐसा करो, तुम ये मेरा फोन उसे दे दो, मैं तो वैसे भी नया लेने ही वाली थी। उर्वा ने अपना कीमती सेलफोन शहरियार की तरफ बढ़ाया। शहरियार ने उर्वा के बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए इंटरकॉम उठाया। मिस ऐना, फौरी तौर पर एक नया सेलफोन अरेंज करें मिस सवेरा के लिए। उसने इंटरकॉम बंद किया। ये क्या शहरी, तुम उसे नया फोन दिलवा रहे हो? मैं दे तो रही थी, वो नागवारी से बोली। इट्स ओके उर्वा, मैं नहीं चाहता तुम खामखा अपना फोन किसी को दो, वो सामने रखी फाइल खोलते हुए बोला। ये क्या शहरियार, फिर फाइल खोल ली? जरा थोड़ा बहुत खुद को आराम भी दिया करो। अच्छा काम करने के लिए फ्रेश होना जरूरी होता है। इसलिए ये फाइल बंद करो और देखो तो बाहर मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है। चलो लंच पर चलते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव, वो बेतकल्लुफी से बोली। उर्वा, मेरी अभी 10 मिनट में एक बहुत अहम मीटिंग है, तुम ये प्रोग्राम वीकेंड पर रखो। और लंदन का मौसम तो हमेशा ही अब्र आलूद रहता है, इसमें नई बात क्या है? वो खड़े होकर अपना कोट पहनने लगा। ठीक है, तुम जाओ मीटिंग में, मैं इधर ही तुम्हारा वेट करती हूँ। वह आराम से बैठ गई। ऐना जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करके ऑफिस की तरफ भागी। उसके हाथ में एक जदीद फोन का बॉक्स था। वो तेजी से चलते हुए अपने बॉस शहरियार के ऑफिस में दाखिल हुई।
سوری سر، ٹریفک جیم تھا، دیر ہو گئی، یہ لیجیے نیا فون۔ وہ بولتے بولتے سامنے عروا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اینا یہ فون مجھے دے دو، میں شہری کو دے دوں گی، اور ہاں میں تھوڑا آرام کر رہی ہوں اس لیے کسی کو بھی اندر مت بھیجنا۔ وہ اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے بولی۔ اس کی سبز آنکھیں فون دیکھ کر جگمگا رہی تھیں، وہ سوچ چکی تھی کہ اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس نے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی، اس کے پاس ٹھیک آدھا گھنٹہ تھا۔ اس نے تیزی سے فون کو آن کیا، اس سے اپنے نمبر پر بیل دی، پھر تیزی سے اپنے سیل فون پر نیا فیس بک اکاؤنٹ بنانے لگی۔ سویرا کے فون نمبر پر اس نے سویرا ہی کے نام کا اکاؤنٹ بنایا۔ 1 سیکنڈ کے اندر ویریفیکیشن کوڈ سویرا کے موبائل پر آ چکا تھا۔ سویرا کے نام کا اکاؤنٹ بن چکا تھا۔ اس نے بیک گراؤنڈ میں یونیورسٹی کی پک اپلوڈ کر کے پھر ہنستے ہوئے ڈاکٹر اینڈریو کو سرچ کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ اب وہ بڑے اطمینان سے شہریار کی ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر سویرا کا فون ہاتھ میں لیے ڈاکٹر اینڈریو کی پروفائل سے فون نمبر دیکھتے ہوئے نمبر ملا رہی تھی۔ اینڈریو اسپیکنگ۔ 3 بیلز کے بعد اینڈریو کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سر، وہ نہایت دھیمے ڈرے سہمے انداز میں بولی۔ کون؟ اینڈریو نے حیرانی سے پوچھا۔ سر میں، وہ رکے رکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ یس مس، آگے بھی بولو، اینڈریو نے جھاڑا۔ میں کیا بولوں؟ عروا کو اب سویرا بننے میں مزہ آ رہا تھا۔ سب سے پہلے اپنا نام بتاؤ۔ سر میں سویرا، فرسٹ ایئر میڈیسن۔ واؤ، آئی کانٹ بلیو تم نے مجھے کال کی ہے۔ ویسے تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے، اینڈریو نے جھٹ سے کہا۔ سر میں دیکھو سویرا، اگر تم آج شام میرے ساتھ جانے سے انکار کرنے کا سوچ رہی ہو تو بھول جاؤ، میں شام میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ ویسے بھی جب تمہارا وہ ہسبینڈ گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے تو تم کیوں پیچھے رہو؟ عروا اینڈریو کی بات سن کر تیزی سے سیدھی ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا ہے یہ سب؟ اس نے سوال کیا۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے اچھے برے کی سب کی خبر رکھتے ہیں۔ اب میں فون رکھتا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ میں آنے سے پہلے تمہیں کال کر دوں گا۔ نہیں پلیز آج رہنے دیں، میری پوزیشن سمجھیں۔ وعدہ میں نیکسٹ ٹائم خود آپ سے ملوں گی۔ مجھے پہلے اپنے حالات ٹھیک کرنے دیں پلیز، اور مجھے اس نمبر پر کبھی کال مت کیجیے گا۔ میں آپ کو فیس بک ریکویسٹ بھیج رہی ہوں، میسنجر پر بات کریں گے۔ عروا نے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وہ سویرا کے فون سے سارا کال لاگ اور ہسٹری ڈیلیٹ کر رہی تھی جب دروازہ کھول کر شہریار اندر داخل ہوا۔ عروا نے جلدی سے فون میز پر رکھا۔ تم بور تو نہیں ہوئی؟ شہریار نے استفسار کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو یہ فون چیک کر رہی تھی۔ دیکھو یہ اینا بھی کتنی فضول خرچ ہے، اتنا مہنگا 1500 پاؤنڈ کا فون خرید لائی ہے۔ کم آن عروا، لیو دس، چلو تمہیں لنچ کرواتا ہوں۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ نہیں شہری، ابھی رہنے دو، تم آرام سے اپنا کام کرو، میں اب چلتی ہوں، کل پرسوں کا کچھ پلان کرتے ہیں۔ وہ اسے جلدی سے منع کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اوکے، ایز یو وش، شہریار کندھے اچکاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ اسائنمنٹ جمع کروانے کے چکر میں صبح 7 بجے سے یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ اوپر سے سر اینڈریو سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، اب اس کا دل لائبریری جانے کا نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی پارکنگ لاٹ کی طرف آ گئی جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے شہریار کی سخت ہدایات تھی۔ گھر آ کر اس نے لباس تبدیل کیا، پھر کچن میں آ گئی۔ صبح سے اس نے 1 کپ چائے کے سوا کچھ بھی حلق میں نہیں انڈیلا تھا۔ وہ کچن میں موجود ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر اینڈریو کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ اگر وہ واقعی گھر آ گئے تو وہ کانپ کر رہ گئی اور اپنا سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ کمزوری الگ غالب آ رہی تھی۔ وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھے نیم غنودگی میں ڈوب چکی تھی۔ شہریار گھر میں اپنے مخصوص انداز سے داخل ہوا، چابی اور بریف کیس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر سر رکھ کر سوتی ہوئی سویرا پر پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سویرا اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا مینرز نہیں ہے اس لڑکی کو، یہ کوئی آرام کرنے کی جگہ ہے؟ نان سینس۔ وہ لب بھینچتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سنو لڑکی، اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ، لیکن سویرا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس نے تنگ آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ لڑک سی گئی۔ اب اس کا متورم چہرہ شہریار کی نظروں کے سامنے تھا۔
سرخ ناک اور سوجے ہوئے پپوٹے اس کے رونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ صاف ستھرا آنسوؤں سے دھلا پاک چہرہ بہت ہی دلکش اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اٹھو، اس نے اسے ہلایا۔ پلیز نہیں، سویرا نیم غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بند پلکیں بھیگ رہی تھی۔ چند منٹ شہریار وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ سنو لڑکی، ابھی کے ابھی اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کہ وہ بہت زور سے بولا، سویرا جو نیم بے ہوشی میں شہریار کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر تیز آواز سن کر اس نے بمشکل آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی شہریار کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ تم روئی کیوں؟ شہریار نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ شہریار پلٹ کر کچن کیبنٹ کی طرف گیا اور ایک سر درد کی گولی نکالی، پھر فریج سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈال کر سویرا کی طرف بڑھایا۔ یہ ٹیبلٹ لو اور کچھ کھا پی کر آرام کرو، وہ کہتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ حیرانی سے شہریار کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ شہریار کے پچھلے رویے کو دیکھتے ہوئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کا موڈ بگڑ جاتا تھا۔ وہ بس اسے مجبوراً ہی برداشت کر رہا تھا، جس کا اظہار وہ کئی بار برملا کر چکا تھا۔ رخسار کچن میں شام کی چائے کا اہتمام کروا رہی تھی جب فرزانہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم پھپھو، رخسار نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ پوری حویلی چھان ماری ہے، وہ غصے سے بولی۔ اماں تو دوپہر سے بابا سائیں کو لے کر ہسپتال چیک اپ کروانے گئی ہیں، بس اب آنے والی ہوں گی، رخسار ٹرے میں برتن سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آ لینے دو آج انہیں، میں نے بھی کھل کر بات کرنی ہے۔ میں شاہ بی بی کے پاس جا رہی ہوں، تمہاری ماں آئے تو اسے بھی ادھر ہی بھیج دینا، ورنہ قوت سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاہدہ بیگم سلیم صاحب کو لے کر آ چکی تھیں۔ رخسار نے انہیں فرزانہ پھپھو کا پیغام دیا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے کی طرف چل دیں۔ السلام علیکم، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی اجتماعی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی زاہدہ؟ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ شاہ بی بی نے پوچھا۔ جی بس ابھی ہی آئی ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ پہلے سے بہتر ہے اور اس نے آج نسخہ بھی بدلا ہے، وہ تفصیل سے بتاتی ہوئی بولی۔ میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری تم سے ایسی کیا دشمنی تھی جو تم نے میرے شاہو کو اس چڑیل کے ساتھ ایسا بھیجا ہے کہ وہ پلٹ کر ہمیں یاد بھی نہیں کرتا۔ وہ جب پیدا ہوا تو تم بیمار تھیں، ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، ان ہاتھوں سے اس کی پرورش کی، اور بدلے میں کیا ملا؟ اس کی شادی آپ سب نے میرے بھائی کی قاتل سے کروا دی، اور اب وہ لڑکی اسے ہم سب سے دور کر رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو فرزانہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سویرا معصوم کا اپنے باپ کی موت سے کیا تعلق؟ آئندہ ایسے بنا سوچے سمجھے مت بولنا، شاہ بی بی نے تنبیہ کی۔ شاہ بی بی میں کہہ دیتی ہوں، اس منحوس سویرا کی چالاکیاں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، دیکھنا وہ میرے شاہو کو بھی کھا جائے گی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں لندن جا رہی ہوں۔ شرم کرو فرزانہ، تم ایک معصوم مظلوم بچی پر تہمت لگا رہی ہو۔ مت بھولو وہ تمہاری سگی بھتیجی ہے، زاہدہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ میں نے منشی محمد یوسف کو اپنے کاغذات دے دیے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس ماہ کے آخر میں ولایت چلی جاؤں گی۔ وہ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئیں۔ صبح 6 بجے وہ سو کر اٹھا، جاگنگ کے لیے ٹریک سوٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا تو سویرا سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اسی جگہ اسی انداز سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آر یو میڈ؟ تم رات بھر یہیں بیٹھی رہی ہو؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا تھا۔ سویرا مندی مندی آنکھوں سے غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کی غائب دماغی کو نوٹ کرتا رہا۔ اٹھو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، اس نے آرڈر دیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے کافی بناؤ، وہ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے نارمل انداز میں بولا۔ سویرا خاموشی سے کچن میں چلی گئی، اس کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھیانک رات آ کر گزر چکی ہے اور وہ ڈاکٹر اینڈریو گھر تک نہیں پہنچا۔ لیکن کیا قیامت واقعی ٹل چکی ہے؟ سوچیں تھی کہ آئے چلی جا رہی تھی۔ وہ کافی مگ میں انڈیل کر شہریار کے پاس آئی۔
لگتا ہے آج تمہارا اسکول جانے کا ارادہ نہیں۔ وہ اس کے ویران سے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں وہ بس، تم نے شاید کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، لو یہ دودھ لو اور آج گھر پر ریسٹ کرو، خامخواہ بیمار ہو گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس نے کافی کا خالی مگ اٹھایا اور کچن میں چلا گیا۔ شہریار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے اندر بالکل بھی یونیورسٹی جا کر ڈاکٹر اینڈریو کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بستر پر گر گئی۔ زندگی پہلے بھی کبھی سہل نہیں رہی تھی، لیکن پہلے اس کو حوصلہ دینے کے لیے شاہ بی بی اور رخسار ہوتی تھی، جو بڑے پیار سے اسے سمجھایا کرتی تھیں، اس کی ڈھال بنا کرتی تھیں۔ رخسار آپی، وہ سسک اٹھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر بننا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کا خواب تھا، جسے شہریار پورا کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر اینڈریو کا یوں اس کی راہ میں آنا، زبردستی حق جتانا، اس نازک سے دل کی لڑکی کو ڈرا رہا تھا۔ اللہ جی میری مدد کریں، مجھے اس مشکل سے نکال دیں۔ وہ روتے روتے پتہ نہیں کب سو گئی تھی اور نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی تھی، جب اس کی آنکھ مسلسل مین ڈور کی لگاتار بیل بجنے سے کھلی۔ مسلسل بجتی بیل کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی، دوپٹے کو درست کرتی ہوئی دروازے پر آئی۔ کی ہول سے دیکھا تو سر پر سن گلاسز لگائے اینا کھڑی تھی۔ اس نے فوری دروازہ کھولا۔ کیسی ہو سویرا؟ اینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے کلینک چلنا ہے، وہ آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر؟ مگر کیوں؟ مائی سویٹ فرینڈ، مجھے باس نے بھیجا ہے کہ تمہارا چیک اپ کروانا ہے، اس لیے۔ کوئی اگر مگر نہیں، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، ہری اپ گرل، اینا نے جلدی مچائی۔ پر مجھے کچھ نہیں ہوا، سچی میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک ہو گئی پر باس ٹھیک نہیں ہے، میرے سارے کام آف کروا کر مجھے ادھر بھیجا ہے تاکہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ انہیں بہت فکر ہے تمہاری، اینا شرارت سے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ہاں میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرا سب سے مضبوط رشتہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے ان کو سب بتا دینا چاہیے، وہ تیار ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صبح کے وقت 1 گھنٹہ جاگنگ کرنا اس کی پرانی عادت تھی، اس کے بعد پورا دن تو آفس، بزنس، میٹنگز میں ہی گزر جاتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق جاگنگ کرنے کے لیے نکل رہا تھا جب اس کی نظر میز پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی سویرا پر پڑی تھی۔ اپنے ارد گرد سے بے نیاز چہرے پر عجیب سا ڈر خوف لیے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اس نے زبردستی اسے اٹھا کر منہ ہاتھ دھونے بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتے ہوئے بھی باہر نہیں جا سکا، وہ اسے دوبارہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دھلے منہ کے ساتھ سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر آئی۔ اس کا انداز ہرگز بھی نارمل نہیں تھا۔ اس نے اسے زبردستی دودھ کا گلاس دیا اور اسکول سے چھٹی کرنے کا آرڈر دے کر آفس آ گیا تھا۔ آفس میں کام کرتے ہوئے بھی اسے سویرا کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے فون کر کے طبیعت کا پوچھے، مگر فون تو وہ سویرا کو دینا ہی بھول گیا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اپنی سیکریٹری اینا کو انٹر کام کیا اور اسے گھر جا کر سویرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی سخت ہدایات دیں۔ ابھی وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب جانس اس سے کال کر کے لنچ پر جوائن کرنے کو کہا۔ وہ سارے کام سمیٹ کر کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے تیزی سے آفس سے باہر نکلا۔ جانس نے ترکش پارٹنرز کو لنچ پر انوائٹ کیا تھا اور شہریار کو وقت سے پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ ریسٹورانٹ کے دربان کو گاڑی کی چابی پکڑاتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے چلتے بڑے سے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا تو سامنے ہی سفید شرٹ پر ٹائی لگائے، بلیک پینٹ میں جانس آستین فولڈ کیے ہوئے 30 سے 35 سال کے آدمیوں سے باتیں کرتا ہوا نظر آیا۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر خاتون بھی تھی۔ وہ اطمینان سے اپنا کوٹ اتار کر ہاتھ میں لیتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ سوری جینٹل مینس، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ جانس نے اسے گھورتے ہوئے اس کا تعارف ان دونوں مرد حضرات اور خاتون سے کروایا۔ اس کے بعد ایک پرتکلف لنچ کا آرڈر کر کے وہ سب آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سرو ہو چکا تھا، تبھی اچانک سے وہ خاتون اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئیں۔ کتنی پیاری لڑکی ہے۔ پیاری نہیں ماں، بہت خوبصورت ہے، وہ سامنے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہریار اور جانس نے اس کی نظروں کے تعقب میں دیکھا۔ کونے والی میز پر اینا اور سویرا بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اینا اسے ڈاکٹر کو دکھا چکی تھی، سب نارمل تھا، ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا تھا
اور خوش رہنے اور سٹریس فری رہنے کی تلقین کی تھی۔ سویرا، آخر تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ اتنی بڑی فیملی سے بلانگ کرتی ہو، اپنی من پسند تعلیم حاصل کر رہی ہو، پھر کیا سوچتی رہتی ہو جو یہ حالت بنا لی ہے؟ اینا نے اسے جھاڑا۔ سارے راستے وہ اسے سمجھاتی بجھاتی ہوئی ایک بڑے سے ریسٹورانٹ میں لے آئی۔ چلو اترو، آج میں تمہیں زبردست سا لنچ کرواتی ہوں۔ اینا نے گاڑی پارک کی۔ سوری اینا، مگر میں ایسے لنچ نہیں کر سکتی، سویرا ہچکچائی۔ ڈونٹ وری، ادھر کا فوڈ حلال ہوتا ہے، شہریار سر ادھر ہی آتے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے۔ اینا اس کی ہچکچاہٹ سمجھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، پر بل میں دوں گی، سویرا نے جلدی سے کہا۔ آج تم میری مہمان ہو، نیکسٹ ٹائم تم دے دینا۔ اب چلو، اینا نے اس کا بیگ چھین کر پیچھے کی سیٹ پر ڈالا۔ اینا اور سویرا اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول بہت خوابناک سا تھا، ہلکا ہلکا آرکسٹرا بج رہا تھا۔ چاروں جانب بڑے بڑے پام کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ اینا نے کونے پر ایک میز منتخب کی اور سویرا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ریلیکس یار، اینا نے اسے ہاتھ مسلتے دیکھ کر ٹوکا۔ اب سویرا اسے کیسے بتاتی کہ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی ریسٹورانٹ میں آئی تھی، ورنہ اسے تو ہمیشہ گھر میں چھوڑا جاتا تھا۔ تبھی وہ ایک باوردی ویٹریس مینیو کارڈ لے کر آئی۔ چلو بھی، جو دل چاہے آرڈر کرو، اینا نے خوش دلی سے کہا۔ وہ دونوں اپنا اپنا آرڈر لکھوا کر اب ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ اینا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ سویرا نے سوال کیا۔ جاب؟ آر یو سیریس؟ اینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں بہت سیریس ہوں، سویرا نے جلدی سے کہا۔ مگر سویرا ہنی، تم میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ جاب کیسے مینیج کرو گی؟ میں کر لوں گی، کوئی ایوننگ یا ویکینڈ کی جاب مل جائے، پلیز میری مدد کرو۔ مدد؟ کیسی مدد ڈیئر؟ تمہارے تو کزن کا اتنا بڑا بزنس ہے، تم وہ جوائن کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ باس سے بولو، گھر کی بات ہے، وہ ٹائمنگ بھی ایڈجسٹ کر لیں گے، اینا نے مشورہ دیا۔ نہیں اینا، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں، خود کو پروف کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی تو تمہاری ایجوکیشن بھی کوئی خاص نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ورک ایکسپیرینس ہے، ویسے بھی اسٹوڈنٹس تو چھوٹی موٹی جاب ہی کرتے ہیں۔ ایسا کرو، تم اپنا ریزیوم بنا لو، میں نیکسٹ ویک تمہیں یونیورسٹی سے پک کر لوں گی، پھر مال میں اور کافی شاپس میں اپلائی کرتے ہیں، اینا نے اسے تسلی دی۔ ویسے تمہارا جاب کرنے کا فیصلہ بہت اچھا ہے، میں تو کہتی ہوں خود کو گروم بھی کرو، میک اوور کرواؤ، اپنی پرسنالٹی بناؤ، بولڈ بنو، اینا نے اسے سراہا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں جب کسی کے کھنکارنے کی آواز پر دونوں چونک گئی۔ مس اینا، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ جونس سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ گڈ آفٹر نون سر، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ لنچ پر آئی ہوں، اینا نے اسے سلام کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی فرینڈ سسٹر سویرا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی سر۔ سویرا تم کیسی ہو؟ اب جونس سویرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے سویرا جواب دیتی جونس کا فون بج اٹھا۔ تم ادھر جا کر چپک گئے ہو، ادھر گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آؤ، شہریار کی سرد آواز گونجی۔ آپ دونوں خواتین ہمیں لنچ پر جوائن کریں، جونس نے اپنی میز کی طرف اشارہ کیا۔ سویرا نے ادھر شہریار کو دیکھا تو ایک سرد سی لہر اس کی رگوں میں دوڑ گئی۔ پر سر، ہم آرڈر کر چکے ہیں، اینا نے سویرا کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ ادھر سرو ہو جائے گا، ہری اپ گرلز، جونس نے انہیں اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اٹھ کر جونس کی ہمراہی میں میز پر آئیں۔ جینٹل مین اینڈ مادام، میٹ مائی سسٹر سویرا اینڈ سیکریٹری مس اینا، جونس نے شہریار کو خاموش دیکھ کر خود تعارف کروایا۔ سویرا خاصا جھجک رہی تھی، اس پر ان مہمانوں کی پرشوق نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، تمہاری بہن بہت خوبصورت اور معصوم ہے، مادام نے سویرا کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ مس سویرا، کیا آپ ہماری جیولری کے ایڈ کی ماڈلنگ کرنا چاہیں گی؟ معاوضہ منہ مانگا دوں گا، ان میں سے ایک نے پوچھا۔ سوری آرہن، یہ ماڈلنگ نہیں کر سکتی ہیں، شہریار نے سختی سے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ جونس، تم مہمانوں کی خاطر تواضع کرو۔ سوری گائز، مجھے اجازت دیں، وہ کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا دعوت نامہ دینا ہوگا؟ وہ اردو میں سویرا کو دیکھتے ہوئے گرایا۔ سویرا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ مس آپ تو رکیں، آرہن نے اسے روکنا چاہا۔ یہ میرے ساتھ ہیں، شہریار نے سرد لہجے میں کہا اور سویرا کا ہاتھ تھام کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر دربان تیزی سے اس کی گاڑی لانے کے لیے گیا۔
اس کے چہرے پر سرد مہری تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر سویرا کو اندر دھکیلا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لب بھینچتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اینڈریو اپنی کلاس لے کر فارغ ہوا۔ اب اس کا ارادہ سویرا سے ملنے کا تھا، مگر اسے پورے ڈپارٹمنٹ میں سویرا کہیں نہیں ملی۔ رات بھی سویرا نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا تھا اور اب خود بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے ہسبینڈ نے اسے روکا ہو۔ ویسے بھی یہ ایشین مرد خود جو چاہیں کریں، لیکن اپنی عورتوں کو پابندیوں میں جکڑ کر رکھتے ہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون نکالا۔ ارادہ سویرا کو کال کرنے کا تھا، حالانکہ سویرا نے اسے کال کرنے سے منع کیا تھا، پر اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے سویرا کو میسنجر پر میسج کیا، کدھر ہو تم؟ کال کرو ورنہ تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ عروہ کی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، آج کوئی خاص پلان نہیں تھا۔ ابھی بھی دن کے 2 بج رہے تھے جب اس کے فون پر وائبریشن ہوئی۔ بڑی ناگواری سے اس نے فون اٹھایا اور میسج دیکھ کر اچھی پڑی اس کی سستی ہوا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے میسنجر سے اینڈریو کو کال ملائی۔ ہیلو سویرا، کدھر ہو تم؟ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ پہلی بیل پر ہی اینڈریو فون ریسیو کرتے ہوئے شروع ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو عروہ کی کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے، پھر وہ سنبھل کر بولنا شروع ہوئی۔ میں رات دیر سے سوئی تھی تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ پارٹی تو تم نے کینسل کر دی تھی، پھر دیر سے کیوں سوئی؟ وہ آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نہیں کہوں گا۔ اینڈریو کو اس کی ہچکچاہٹ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ میں آپ کو سوچ رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ میرے انکار پر ناراض نہ ہو گئے ہوں، بس آپ کی ناراضگی کا سوچ کر نیند اڑ گئی۔ وہ بڑے مزے سے اینڈریو کو شیشے میں اتار رہی تھی، اسے آہستہ آہستہ دیوانگی کی راہ پر لا رہی تھی۔ لنچ سے بڑے خراب موڈ کے ساتھ وہ سویرا کو گھر واپس لے کر آیا۔ آئندہ اس طرح تم مجھے اکیلی ہوٹلنگ کرتے ہوئے نظر آئیں تو ٹانگیں توڑ کر پاکستان بھجوا دوں گا۔ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح باہر نہیں نکلتی ہیں۔ وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ اب سر جھکائے کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ شکل گم کرو۔ وہ اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر تپ گیا۔ سویرا بجھے ہوئے انداز میں اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شہریار نے کچن میں آ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اپنے منہ سے لگائی۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس آدمی کی پرشوق نگاہیں سویرا کو دیکھتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ماڈلنگ کروائے گا؟ کل صبح سب سے پہلے اس کا کانٹریکٹ ختم کرواتا ہوں۔ وہ بڑبڑایا۔ اپنے کمرے میں آ کر سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا غصہ اسے کیوں آ رہا ہے۔ شاید یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، میرے خاندان کی عزت ہے، اس لیے مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ بہتر ہے میں اسے پہلی فرصت میں ہاسٹل شفٹ کر دوں، ورنہ یہ لڑکی میرا دماغ خراب کر دے گی۔ وہ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی ریلیکس ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ فون کی بیل سے کھلی۔ شاہ بی بی کی کال تھی۔ شاہو، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری سویرا سے بات کروا دو۔ شاہ بی بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے حکم دیا۔ وہ انہیں ہولڈ کروا کر اٹھا اور سویرا کے کمرے میں آیا۔ سنو لڑکی، اٹھو، شاہ بی بی سے بات کرو۔ اس نے دروازہ کھول کر آواز لگائی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اندر داخل ہوا، کمرے کی لائٹ جلائی۔ سامنے ہی سویرا بستر کے کنارے پر آڑی ترچھی کمبل اوڑھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا۔ سنو لڑکی، اٹھو۔ اب کہ اس نے تشویش سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا۔ لمبی گھنی چوٹی بستر سے نیچے لٹک رہی تھی اور سانس بھی مدھم تھی۔ شاہ بی بی، ادھر ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کی چہیتی سو رہی ہے، میں آپ کی صبح بات کرواتا ہوں۔ شاہ بی بی کو خدا حافظ کہہ کر فون رکھنے کے بعد وہ سوئی ہوئی سویرا کی طرف متوجہ ہوا۔ اے لڑکی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چونک گیا۔ اسے تو بخار ہو رہا ہے۔ وہ کچن میں گیا، کیبنٹ سے بخار کی گولی اور پانی کی بوتل لے کر دوبارہ کمرے کی جانب بڑھا۔ سویرا کو رات گئے تک شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن کچن میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے پاکستان یاد آ رہا تھا۔ شاہ بی بی، رخسار یاد آ رہی تھی۔ اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو وہ کس طرح اس کے چھینک مارنے پر بھی ڈاکٹرز کی لائن لگا دیا کرتے تھے۔ پھر بابا کے بعد ان کی شہزادی رول گئی۔
مگر پھر بھی بیماری میں شاہ بی بی اس پر دم کیا کرتی تھیں، اس کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ وہ سب کو سوچتے ہوئے نہ جانے کب غنودگی میں چلی گئی۔ سویرا کا ماتھا تپ رہا تھا بخار کی شدت سے، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے جب شہریار نے سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے پکارا، آنکھیں کھولو اور یہ دوا لو۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شہریار نے پرتشویش نظروں سے اسے دیکھا، پھر کمرے میں موجود اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھا، اندر سے تولیہ گیلا کر کے باہر لایا، سویرا کے پاس بیٹھ کر اس کے اوپر سے لحاف ہٹایا اور پھر اس کے ماتھے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر گیلا تولیہ پھیرنے لگا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ تولیہ گیلا کر کے لاتا اور پھر یہی عمل دہراتا۔ کچھ دیر بعد سویرا نے ایک آہ بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں تو شہریار کو خود پر جھکا پا کر گھبرا گئی۔ اٹھو اور یہ دوا لو، شہریار نے اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سویرا بڑی مشکل سے ہمت کر کے اٹھی اور خاموشی سے شہریار کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر کھا لی، اور اس کے ہاتھ بالکل بے جان سے ہو رہے تھے۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں کپ کپا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ شہریار نے اسے گھورا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ اپنی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے بولی۔ ایک لمحے کو شہریار کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھرے۔ تم لیٹ جاؤ، دیکھنا بھی تھوڑی دیر میں دوا اپنا اثر کرے گی، وہ نرم لہجے میں بولا۔ تم نے یقیناً صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، اسی لیے ویکنیس ہو رہی ہے۔ رکو میں تمہارے لیے جوس لاتا ہوں۔ صبح حسب معمول اس کی آنکھ کھلی، جاگنگ سے فارغ ہو کر وہ کچن میں آیا تو اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے لیے فریش جوس میز پر نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا، آفس کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا۔ باہر ایک سویرا کے نہ ہونے سے ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ پہلے اس کے کمرے میں آیا، وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ماتھا ابھی بھی گرم تھا۔ زبردستی اسے اٹھا کر ایک گولی مزید دی۔ کیا اسکول جاؤ گی یا میں ادھر فون کر دوں؟ مجھے نمبر دو۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ سویرا نے اس کھڑوس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش، وہ کندھے اچکاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب شہریار اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کل تک تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب اسکول جا رہی ہو؟ جی طبیعت اب بہتر ہے اور میں اسکول نہیں۔ ڈیم اٹ، مجھے لگا تم چھٹی کرو گی تو میں نے ڈرائیور کو بھی آف دے دیا۔ تم مجھے اپنا پلان بتا نہیں سکتی تھی؟ آپ پریشان مت ہو، میں بس سے چلی جاؤں گی جیسے پہلے جاتی تھی۔ ایک تو میرے اپنے 100 مسائل ہیں، اوپر سے تم کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کر دیتی ہو۔ وہ ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ میری پہلے ہی 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے کور کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ تو مجھے نہیں بتا سکتی تھی، میں ڈرائیور کو چھٹی نہیں دیتا، مگر تمہیں تو عادت ہے بے وقوفانہ کام کرنے کی۔ وہ اسے جھاڑ رہا تھا۔ سویرا چپ چاپ سر جھکائے اپنا قصور تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، اگر آپ منع کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ واٹ؟ میں کیوں منع کروں گا؟ تمہاری لائف ہے، جو جی چاہے کرو۔ ناؤ گیٹ ریڈی، ان 5 منٹس میں تمہیں چھوڑتے ہوئے آفس چلا جاؤں گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سویرا کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سویرا نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر اپنے بالوں کی چوٹی بنانے لگی۔ لباس سے ہم رنگ سکارف لیا اور تیزی سے میز سے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلی۔ وہ لاؤنج میں نہیں تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلی، سامنے ہی بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے، گلے میں ٹائی لگائے، گلاسز چڑھائے، اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے پاس آئی تو اینا کھڑی تھی جو شہریار کے لمبے قد کی آڑ میں اسے نظر نہیں آئی۔ مس اینا تمہیں ڈراپ کر دیں گی، وہ اسے کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ گرل، اب طبیعت کیسی ہے؟ اینا نے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے اینا، آپ کیسی ہیں؟ سویرا نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، سوچا آفس جانے سے پہلے تمہیں دیکھتی جاؤں۔ ادھر آئی تو باس پہلے ہی باہر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے سوچا تمہیں میں ڈراپ کر دیتی ہوں، راستے میں باتیں بھی کر لیں گے، اینا خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی یونیورسٹی تک پہنچی۔ اینا نے گاڑی پارکنگ میں روکی۔ سنو، گھر کیسے جاؤ گی؟ اینا نے اسے روکا۔ پتہ نہیں، اگر ڈرائیور آ گیا تو اس کے ساتھ، ورنہ بس سے۔ چھوڑو سب، تم مجھے کلاسز آف ہوتے ہی فون کر دینا، میں پک کر لوں گی۔ اینا نے اس کی مشکل آسان کی۔ اینا، میرے پاس فون نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ واٹ؟ آخر تم ہو کس صدی کی؟ سیریسلی تمہارے پاس فون نہیں ہے؟ اینا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سویرا نے نفی میں سر ہلایا۔
اوکے اس دن باس نے نیا فون منگوایا تھا، مجھے لگا تمہارے لیے ہوگا، لیکن لیو اٹ، مجھے ٹائم بتاؤ، میں تمہیں اسی وقت ادھر ہی ملوں گی۔ 3 بجے آف ہے، سویرا نے جلدی سے کہا۔ اوکے 3 بجے ملتے ہیں، اینا نے اسے ہاتھ ہلایا اور آفس روانہ ہو گئی۔ سویرا اینا کے جانے کے بعد تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ کلاس شروع ہونے میں بس 10 منٹ تھے، ابھی اس نے ڈپارٹمنٹ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ڈاکٹر اینڈریو اس کے سامنے آ گئے۔ شکر ہے تم یونیورسٹی تو آئی، وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں مخاطب ہوا۔ تمہارا گروپ تو روز آ رہا ہے، بس تم 2 دن سے غائب تھی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم سے ملاقات کیسے کروں۔ ایکسکیوز می سر، میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے، اس نے سائڈ سے گزر کر جانا چاہا۔ کیا تمہیں بھی مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے سن شائن، جتنی مجھے تمہیں دیکھ کر ہو رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سویرا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اس کے دیکھنے کا انداز، راستہ روکنا اسے برا لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنا دے، لیکن وہ اپنی ڈرپوک عادت کا کیا کرتی، بس آنکھوں میں ناگواری لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سن شائن، مجھے تمہارا یہی انداز بہت اپیل کرتا ہے، تم سب لڑکیوں سے الگ ہو اور مجھے ڈاکٹر اینڈریو کو اپنی اس شرم و حیا سے، گریس سے اپنا عادی بناتی جا رہی ہو۔ ہے سویرا، بریڈلی اسے دور سے دیکھ کر آواز لگائی۔ کم آن، کلاس شروع ہو رہی ہے، وہ بولتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے پاس آیا۔ ایکسکیوز اس سر، اس نے تیزی سے کہا اور سویرا کا ہاتھ تھام کر بنا کچھ کہے موقع دیے بغیر اسے لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھینکس بریڈلی، سویرا نے آگے پہنچ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا ڈاکٹر اینڈریو تمہیں ہراس کر رہے تھے؟ اس نے چلتے ہوئے اچانک سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، بار بار راستہ روکتے ہیں۔ اب سے تم جب تک ڈپارٹمنٹ میں ہو میرے ساتھ رہنا، اکیلی یا اپنی ان بیوقوف فرینڈز کے ساتھ مت پھرنا، بریڈلی کلاس کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ سویرا آخری کلاس لے کر باہر نکلی، 3 بج رہے تھے۔ گھر کیسے جاؤ گی؟ بریڈلی نے پاس آ کر پوچھا۔ میری فرینڈ ڈراپ کرے گی، سویرا نے سادگی سے جواب دیا۔ گڈ، چلو تمہیں پارکنگ تک چھوڑ دیتا ہوں، وہ اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پارکنگ تک آئے۔ کہاں ہے تمہاری دوست؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سامنے دیکھو، سویرا نے اشارہ کیا۔ واؤ، بریڈلی اینا کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر ستائشی انداز میں سیٹی بجاتے ہوئے بولا۔ سویرا چلیں؟ مائی نیم از بریڈلی، بریڈلی نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سویرا کا دوست، اس نے مزید اضافہ کیا۔ اینا، اس نے بریڈلی سے ہاتھ ملایا۔ چلیں سویرا؟ اینا نے پوچھا۔ سویرا بریڈلی کو گڈ بائی کہتے ہوئے اینا کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اینا، آئی لائک اٹ، بریڈلی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سویرا نے گاڑی کا رخ ویسٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ ہم ویسٹ مال جا رہے ہیں، اینا آرام سے بولی۔ مگر کیوں؟ تمہیں شاپنگ کرنی ہے کیا؟ میں نے گھر سے اجازت نہیں لی ہے، وہ لیٹ ہو جانے کے ڈر سے گھبرا کر بولی۔ شاپنگ نہیں کرنی، بس تمہیں ایک فون دلوانا ہے، اینا گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے آرام سے بولی۔ لیکن اینا، میں گھر سے پیسے لے کر نہیں آئی ہوں، ڈیبٹ کارڈ ہے، ورنہ میں پیمنٹ کر دوں گی، تم بعد میں پیسے دے دینا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ ڈیبٹ کارڈ اس کے پاس تھا، لیکن وہ پیسے دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہتی تھی، مگر فون بھی ضروری تھا۔ 2-3 شاپ پر گھوم کر بالآخر سویرا کو ایک اوسط درجے کا سمارٹ فون پسند آ گیا۔ سویرا ہنی، تم لیٹسٹ ماڈل کا کیوں نہیں لے رہی ہو؟ اینا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی افورڈ نہیں کر سکتی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ تو ہے، خیر چلو، یہاں سے کچھ دور میری کزن سسٹر کی کافی شاپ ہے، شاید تمہاری جاب کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے، اینا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ سچی؟ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے ہی گھورتی رہو گی کیا؟ چلو تمہیں کیتھی سے ملاتی ہوں۔ اینا سویرا کو لے کر ایک بہت ہی پوش علاقے میں آئی، جہاں چاروں جانب بڑی تعداد میں آفیسز موجود تھے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور کمرشل علاقوں میں سے ایک تھا۔ وکٹورین سٹائل سے بنا ایک خوبصورت سا کیفے سامنے ہی تھا، جہاں اندر پرانا اینٹیک ماحول تھا۔ ساری ٹیبلز بھری ہوئی تھیں، زیادہ تر کسٹمرز آفیشل لگ رہے تھے۔ سوٹ ٹائی میں ملبوس کاؤنٹر پر 3 لڑکیاں بڑی پھرتی سے کام کر رہی تھیں۔ کیتھی سے کہو اس کی سسٹر آئی ہے، اینا نے ایک لڑکی کو مخاطب کیا۔
وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک 30 سالہ پرکشش عورت باہر آئی۔ ہیلو اینا ڈارلنگ، آج تم یہ راستہ کیسے بھول گئیں؟ کیتھی قریب آ کر بڑی گرم جوشی سے اینا کو گلے لگایا۔ اینا نے سویرا کا تعارف کروایا اور اس کی جاب کی بات کی۔ اینا کی دوست میری دوست، لیکن سویرا مجھے ابھی صرف 2 دن پیر اور منگل کے لیے ہیلپ چاہیے۔ بولو کرو گی؟ کیتھی نے پوچھا۔ مگر اس دن تو میری یونیورسٹی ہوتی ہے، کیا آپ کے ویکینڈ پر کچھ سیٹنگ نہیں ہو سکتی؟ وہ بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یونیورسٹی کے بعد آ جاؤ، شام 5 سے رات 9 بجے تک، کیتھی نے اسے مشورہ دیا۔ اینا نے ایک گہری نظر سویرا کے پریشان چہرے پر ڈالی۔ کیتھی کچھ بھی کرو، اسے سیٹرڈے سنڈے مارننگ شفٹ دو، اینا 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اوکے مس سویرا، آپ اگلے ویک سے کام شروع کریں، ہفتہ اتوار صبح 7 سے دوپہر 12 بجے تک، کیتھی نے اینا کو گھورتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، سویرا نے خوشی سے کہا۔ ابھی وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ ڈاکٹر اینڈریو اچانک سے اس کے آگے آ گئے۔ مس سویرا رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے آگے آ کر راستہ روک لیا۔ پلیز سر، آپ اس طرح میرا راستہ مت روکا کریں، یہ سب اچھا نہیں لگتا، سویرا نے کوفت سے کہا۔ اگر تم آرام سے میری بات سن لیا کرو تو مجھے بھی اس طرح تمہارے راستے میں نہ آنا پڑے، وہ مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ سر آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ زی چاہ کر بولی۔ سویرا یہ تم پوچھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ او گاڈ، ہر رات تمہاری آواز سن کر سوتا ہوں، صبح اٹھتے ہی تمہارے میسیجز چیک کر کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اور تم ادھر یونیورسٹی میں ایسے اجنبی بن جاتی ہو جیسے جانتی ہی نہیں ہو، اینڈریو نے اس کی حسین کالی سے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر پلیز آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں شادی شدہ ہوں اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب اگر آپ نے آئندہ میرا راستہ روکا تو میں وہ اپنا آنچل سمیٹ کر اسے دھمکی دیتے دیتے چپ ہو گئی۔ تو میں کیا سویٹ ہارٹ، ویسے بھی مجھے اس راہ پر لا کر تم اس طرح سے کیسے اگنور کر رہی ہو؟ اور رہی تمہاری شادی تو اس کی حقیقت بھی مجھے پتا ہے۔ وہ الجھا۔ اس سے پہلے سویرا اسے جواب دیتی اس کا فون بج اٹھا۔ سویرا سٹوپڈ، کدھر ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، بریڈلی کی تپی ہوئی آواز گونجی۔ سویرا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ پلیز جلدی سے آ جاؤ، میں باہر کوریڈور میں ہوں۔ اینڈریو حیرت سے سویرا کے ہاتھ میں فون دیکھ رہا تھا۔ سویرا نے اس کی نظریں اپنے فون پر مرکوز دیکھ کر تیزی سے فون بند کر کے بیگ میں رکھا۔ سنو، تم نے تو کہا تھا تم فون یونیورسٹی نہیں لاتی، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ڈاکٹر اینڈریو نے سختی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سویرا جو اب تک بڑی بہادری سے اس کا سامنا کر رہی تھی، اب اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ سویرا لیٹس گو، لیب سٹارٹ ہو رہی ہے، بریڈلی نے اچانک سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہے یو، تم دیکھ نہیں رہی یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، اینڈ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر، ڈاکٹر اینڈریو نے تلخی سے کہتے ہوئے بریڈلی کا ہاتھ الگ کیا۔ سر آپ ٹیچر ہیں، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ میری دوست ہے اور آپ اسے کم از کم میری موجودگی میں ڈرا نہیں سکتے، بریڈلی سویرا کو پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ بریڈلی چھوڑو، چلو یہاں سے، سویرا نے اس کی آستین کھینچ کر اسے متوجہ کیا۔ واؤ سویرا، بڑا یارانہ بنا لیا ہے تم نے، رات کو فون پر مجھ سے دل بہلاتی ہو اور دن میں اس کو پھانس رکھا ہے، لیکن مجھ سے دھوکہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، اینڈریو گرایا۔ تمیز سے بات کرو، بریڈلی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید بگڑ جاتا، اسٹوڈنٹس کا ایک ریلا اپنی کلاسز لے کر باہر نکلا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سویرا نے بریڈلی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور آنکھوں سے ادھر سے ہٹ جانے کی التجا کی۔ سویرا اور بریڈلی چلتے ہوئے لیب تک پہنچ چکے تھے۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ بریڈلی نے ناراضگی سے منہ پھلایا۔ دیکھو خوامخواہ تماشا لگ جاتا، وہ سادگی سے بولی۔ سویرا یہ ڈاکٹر کیا کھسکا ہوا ہے؟ آخر کس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ کہیں یہ تمہیں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسا دے، بریڈلی نے لیب کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی میں کسی مصیبت میں پھنس سکتی ہوں؟ اب سویرا تھوڑا سا گھبرا گئی۔ دیکھو ریڈنگ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اب 10 دن کے لیے تو یونیورسٹی بند ہو رہی ہے، اس لیے اب 10 دن بعد ہی اس سڑے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، اور تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اللہ بریڈلی، تم بہت اچھے دوست ہو، سویرا کی آنکھوں میں نمی امٹ آئی۔ خیر اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، بس اب تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا، بریڈلی نے اسے گھورا۔ کیسا کام؟ سویرا پریشان ہو گئی۔
کوئی بم بلاسٹ کرنے کا نہیں کہہ رہا جو تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ہیں۔ بس تم میری اپنی دوست اینا سے سیٹنگ کروا دو۔ بریڈلی نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ پیش کی۔ مگر اینا تو شاید تم سے بڑی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تم ایشین لوگ کبھی بھی اس بڑے چھوٹے کے چکر سے نہیں نکلتے۔ وہ مجھے اچھی لگی ہے، شاید میری ہم عمر ہوگی یا پھر 1-8 سال بڑی، پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم بس اسے میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے ایگری کرو۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ اللہ، اب میں یہ بھی کروں گی؟ سویرا بڑبڑاتی ہوئی اپنی سیٹ پر چلی گئی۔ جمعہ کا دن تھا۔ شہریار آج پورا دن میٹنگز میں مصروف رہا تھا۔ ابھی فارغ ہو کر آفس میں آیا تھا اور اب اپنا فون چیک کر رہا تھا۔ عروہ کی 20 مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک بازو پر لیا، بریف کیس دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر کانوں پر بلوٹوتھ لگا کر عروہ کو کال ملائی اور باہر نکل آیا۔ ارادہ گھر جانے کا تھا۔ باوردی دربان نے اسے آتے دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول کر سلام کیا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے کال سن رہا تھا۔ شہری، کب سے کال کر رہی ہوں، آخر تم ہو کدھر؟ وہ خفا خفا سے انداز میں بولی۔ کم آن عروہ، مجھے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ گرو اپ۔ ہر وقت یہ شکوہ شکایات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ اس کے خفا لہجہ پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ کتنے روڈ ہو تم شہری، کبھی تو پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ وہ دھیمی ہوئی۔ کم ٹو دا پوائنٹ، کیوں فون کر رہی تھی؟ اس نے ٹوکا۔ ممی ڈیڈی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں تاکہ نیکسٹ ویکنڈ پر ہماری انگیجمنٹ پارٹی ارینج کی جا سکے۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ اوکے، تم اپنے پیرنٹس کو گھر لے آؤ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر نکل آیا۔ نہیں شہری، تمہارے گھر نہیں، ادھر وہ تمہاری سو کالڈ بیوی ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے گھر والوں کو اس کا پتہ چلے، اس لیے تم کل رات ڈنر میرے گھر پر کرو، عروہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ عروہ، میں جھوٹ بول کر رشتہ قائم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کو سب بتا دو ورنہ میں خود بتا دوں گا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے فون بند کر گیا۔ گھر کے پاس ڈرائیو وے میں اس نے اپنی گاڑی پارک کی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر کچن کی طرف اٹھی جہاں سویرا حسب معمول کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ وہ آرام سے اپنی چابی اور بریف کیس مخصوص جگہ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ سویرا کے سلام پر حسب معمول سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شہریار کے اندر جاتے ہی سویرا نے چولہے کی آنچ کم کی اور پانی لے کر شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ناک کیا۔ آ جاؤ، شہریار کی مصروف سی آواز گونجی۔ یہ پانی؟ سویرا نے پانی اس کے سامنے کیا۔ سنو، ایک اسٹرانگ سی بلیک کافی لے کر آؤ، وہ گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ ڈنر بھی ریڈی ہے، سویرا نے دھیمے سے کہا۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی میں کافی لاتی ہوں، وہ بوکھلا کر باہر نکل گئی۔ جلدی جلدی کافی بنا کر کپ میں انڈیل ہی رہی تھی کہ فریش سا ٹراؤزر اور ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے شہریار اندر داخل ہوا۔ وہ میں بس کافی لا ہی رہی تھی، وہ تیزی سے بولی کہ کہیں وہ غصہ ہی نہ ہو جائے۔ ڈنر میں کیا ہے؟ وہ اس کا ڈر نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ جی بریانی بنائی ہے، سویرا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈنر سرو کرو۔ وہ آرام سے فریج سے کوک کا کین نکال کر میز کی طرف بڑھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سویرا نے جلدی سے ٹرے میں بریانی نکالی اور دہی کا باؤل نکال کر ٹیبل پر رکھا، پلیٹیں لے کر آئی اور خود بھی آرام سے بیٹھ گئی۔ یہ ایک اندیکھا سا ربط بن گیا تھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے وہ دونوں ساتھ کھاتے تھے۔ شہریار نے کھانا کھاتے ہوئے ایک نظر سویرا پر ڈالی جو سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ تم کھانا اچھا بناتی ہو، اس نے سویرا کو مخاطب کیا۔ سویرا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ہمیشہ خاموشی سے ناشتہ اور ڈنر کرتا تھا۔ سویرا سے تو کبھی نرمی سے بات ہی نہیں کرتا تھا اور آج کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ میں کل عروہ کے پیرنٹس کو ڈنر پر انوائٹ کر رہا ہوں، وہ اپنی بیٹی کا سسرال دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ کھانا باہر سے آرڈر کروں گا، تم اگر کچھ کرنا چاہو تو کر لینا۔ شہریار نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور اٹھ گیا۔ سویرا خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈبڈبانے لگی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ راستے الگ ہونے ہیں، لیکن اتنی جلدی؟ وہ خاموشی سے آنسو پیتے ہوئے اٹھی۔ مجھے اب جاب کر لینی چاہیے، جتنی جلدی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ جاب جوائن کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
اپنے کمرے میں آ کر اس نے اینا کو فون ملا کر جاب کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اینا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ شہریار کو جاب کا ضرور بتا دے۔ صبح ہفتہ تھا، وہ اسے ٹھیک 7 بجے پک کرنے کے لیے کیفے ڈراپ کرنے آ رہی تھی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان تکلیف اٹھا لے۔ اگر انہیں بتائے بغیر جاب کی تو کیا پتہ غصہ ہو کر یونیورسٹی ہی چھڑوا دیں۔ وہ کافی دیر گھٹنوں پر سر رکھے خاموشی سے سوچتی رہی، پھر بڑی ہمت کر کے اٹھی اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے شہریار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہی شہریار فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے کچھ اڑتی سی نظر سویرا پر ڈالی اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تم فکر مت کرو، کل ہی تمہارے پیرنٹس سے بات کر کے ڈیٹ فکس کرتا ہوں، بس تم سب بھول کر ہماری منگنی کی تیاری کرو، وہ رسان سے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ سویرا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ شاندار لگ رہا تھا۔ سویرا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ مسلے، جو بھی تھا اسے آج ہر قیمت پر شہریار سے بھی اپنی جاب کی بات کرنی تھی۔ کیا بات ہے؟ شہریار نے فون بند کر کے گمسم سی کھڑی ہاتھ مسلتی سویرا کو گھورا۔ مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، وہ سانس روکتی ہوئی تیزی سے کہہ گئی۔ شہریار کے چہرے پر ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ لندن جیسے شہر میں جاب کا ملنا، وہ بھی سویرا جیسی لڑکی کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے سویرا کو دیکھا۔ ایک تو تم گھریلو لڑکیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ذرا سا گھر سے باہر کیا نکلتی ہو، لگتا ہے دنیا فتح کر لوگی۔ ٹھیک کہتی ہے عروہ، وہ بولتے بولتے رکا۔ سنو لڑکی، تم ادھر پڑھنے آئی ہو، بہتر ہے اس پر توجہ دو۔ یہ جاب وغیرہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، سیدھے سیدھے اپنی تعلیم مکمل کرو اور میری جان چھوڑو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ سویرا نے سکتے کسی حالت میں اسے دیکھا، جو اس کے سر کا سائن تھا، لیکن کس قدر اس کی ضرورتوں سے، اس کی پریشانیوں سے انجان تھا۔ کتنے آرام سے اپنی منگنی کی تیاریاں کر رہا تھا اور اسے جان چھڑانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے شہریار اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف تھا اور ٹانگوں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے تک لائی۔ میں اپنے آپ کو کیوں ان پر مسلط کر رہی ہوں؟ کیوں خود کو اس قدر ذلیل کروا رہی ہوں؟ سوچنے کے قابل ہوتے ہی اس کے دماغ میں پہلا خیال اپنی عزت نفس کا آیا۔ یہ ذلت ہی تو تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ عروہ کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اس نے تو کبھی اس رشتے کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ سویرا نے خود کو سمیٹا اور کھڑی ہو کر صبح جاب پر جانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ساری تیاری کر کے وہ اپنی الماری کے پاس آئی اور اس میں سب سے نچلے خانے میں رکھے اپنے ڈاکیومنٹس کے نیچے سے اپنے مرحوم بابا کی تصویر نکالی، اسے چوما اور سینے سے لگا کر بستر پر لیٹ گئی۔ بابا، کبھی کبھی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اتنی تکلیف تو کبھی پھپھو کی باتوں سے نہیں ہوئی جتنی آج ان کی منگنی کی خبر سن کر ہوئی ہے۔ کاش میں نے پھپھو کی بات مان لی ہوتی، کاش میں یہاں نہیں آئی ہوتی، کاش مجھے ان سے، وہ سسک اٹھی۔ کیا یتیم ہونا گناہ ہے بابا؟ کیا یتیم ہونا گناہ ہے؟ وہ روتے روتے انہی لفظوں کی تکرار کرتے ہوئے سو گئی۔ سویرا کے جانے کے بعد وہ بھی اپنی ای میلز چیک کر کے سونے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی 2 سیاہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آئیں۔ شٹ، میں نے بھی اسے کچھ زیادہ ہی سنا دیا۔ بچی ہی تو ہے، اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ خود کو ملامت کرتا کروٹ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار سویرا کا مایوس سکتے کے عالم میں اسے دیکھنا یاد آ رہا تھا۔ تنگ آ کر تکیہ پھینکتے ہوئے وہ اٹھا اور کچن سے نیند کی گولی لینے کے لیے باہر نکلا۔ ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اس لڑکی کو اتنی تمیز نہیں کہ دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے سوتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے کے اندر آیا۔ لائٹ آف کرنے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں سویرا کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر بیڈ کے پاس آیا۔ سویرا کسی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے نیند میں سسک رہی تھی۔ اس کی گھنیری سیاہ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کی لکیر جمی ہوئی تھی، وہ سسک رہی تھی۔ شہریار نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں سے تصویر نکالی۔ وہ اپنے پیارے اکلوتے چاچو کی تصویر دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، سرد سا پڑ گیا۔
یہ لڑکی اس کے چاچو کی جان تھی جو آج اس طرح نیند میں اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سویرا کے اوپر لحاف ڈالا اور چاچو کی تصویر ہاتھ میں لیے لائٹ آف کر کے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے فون اٹھا کر عروہ کو میسج کیا، کل کا پروگرام کینسل، تم مجھے صبح 10 بجے کیفے وکٹوریا میں ملو۔ وہ صبح 7 بجے بلیک جینز کے اوپر میرون کرتی پہنے سر پر سکارف اوڑھے تیار تھی۔ شہریار حسب معمول جاگنگ پر گیا ہوا تھا۔ شہریار کے لیے جوس اور ناشتہ میز پر رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اینا آ چکی تھی۔ اس نے فون کر کے سویرا کو باہر آنے کا کہا۔ وہ تیزی سے اپنا پرس اٹھاتی ہوئی گھر لاک کر کے باہر نکلی، جہاں فریش سی اینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی دنوں سے یونیورسٹی جا رہی تھی، خاصا اعتماد بحال ہو چکا تھا، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ جاب پر جاتے ہوئے وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ سویرا پلیز ریلیکس یار، جاب پر جا رہی ہو، محاذ پر نہیں۔ اینا اس کی نروسنس بھانپ کر ٹوکتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کہاں گھبرا رہی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو، کیفے آ گیا ہے، آرام سے کام سیکھنا۔ کیتھی بہت اچھی ہے، دیکھنا تمہیں اچھا لگے گا۔ اینا نے اسے گیٹ پر ڈراپ کیا۔ کیتھی نے بڑی گرم جوشی سے سویرا کو ویلکم کیا اور یونیفارم کی ہاف سلیو بلیک شرٹ اور پنک مخصوص ویٹرس والا ایپرن پکڑا کر چینج کرنے بھیج دیا۔ لمبے گھنے سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے سیاہ شرٹ اور پنک ایپرن میں وہ مومی گڑیا سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ کیتھی اسے خود ٹرین کر رہی تھی۔ سویرا ہنی، تم تو بہت فاسٹ سیکھ رہی ہو۔ اچھا اب دیکھو، وہ جو سامنے کی 4 ٹیبلز ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ آرڈر لو، کچن میں آ کر کوک سے ٹرے بنوا کر کسٹمرز کو سرو کرو۔ 2 گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد کیتھی نے سویرا کو کام کا بتایا۔ وہ جاگنگ کر کے ٹریک سے واپس آیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر اس کے لیے فریش جوس ڈھکا رکھا تھا۔ کچن کی لائٹ بند تھی۔ وہ جوس اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، ساتھ ساتھ سویرا کے کمرے کی طرف نظر ڈالی تو دروازہ بند تھا۔ سو گئی ہوگی بیچاری، وہ سوچتا ہوا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے جم کی طرف بڑھ گیا۔ ہفتہ کا دن تھا، آج کئی مہینوں بعد وہ فری تھا۔ عروہ شہریار کو سرپرائز دینے کے لیے صبح 8 بجے اس کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ کلچ میں سے چابی نکال کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ بھی خالی تھا، لیکن برابر میں شیشے کی دیوار سے وہ جم میں ایکسرسائز کرتا نظر آ رہا تھا۔ بنا شرٹ کے اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ مضبوط بازوؤں کے پھولے پھولے مسلز، وہ مبہوت سی ہو گئی تھی۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور خود پر فخر سا محسوس کر رہی تھی۔ یہ ہینڈسم سمارٹ آدمی صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ دھیرے سے جم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی بینچ کی طرف آئی، جس پر شہریار چت لیٹا ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا۔ واؤ شہری، تمہاری باڈی تو بہت زبردست ہے، وہ جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہریار جو ویٹ لفٹنگ میں مصروف تھا، عروہ کی آواز سن کر چونک گیا۔ ویٹس کو نیچے رکھتے ہوئے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم کب آئیں؟ شہریار نے تولیا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے، تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے کمرے تک آئی، پھر وال سے تمہیں ایکسرسائز کرتے دیکھا۔ ویری امپریسو شہری، وہ دھیرے سے پاس آ کر اس کے مضبوط بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ تیزی سے اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولا۔ کم آن شہری، تم میرے ساتھ ہر بار ایسے ہی کرتے ہو، کبھی بھی فزیکل نہیں ہوتے، آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ عروہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہوا۔ پرابلم؟ سنو عروہ، عزت صرف لڑکیوں کی میراث نہیں ہوتی، مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ مجھے شادی سے پہلے کی فضول ریلیشن شپ گناہ سے بڑھ کر کچھ نہیں لگتے، وہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے بولا۔ شہری، پھر میں کیا ہوں؟ عروہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم میری دوست ہو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ بس دوست؟ عروہ نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ جب تک کوئی شرعی رشتہ نہیں بن جاتا تب تک صرف دوست ہو، اس کے بعد جب میرا تم پر حق ہوگا تو پورے حقوق کی ادائیگی بھی کروں گا اور تمہیں اپنے رنگ میں بھی ڈھال لوں گا۔ وہ تنقیدی نظروں سے شارٹ سکرٹ اور سلیو لیس بلاؤز میں بالکل باربی ڈول کی طرح چمکتی ہوئی عروہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، میں تمہاری سو کالڈ دیسی وائف کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے سامنے کچھ اور باہر۔ سٹاپ اٹ عروہ، تم باہر لاؤنج میں بیٹھ کر میرا ویٹ کرو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ وہ عروہ کی بات کاٹتے ہوئے اپنے روم میں داخل ہو گیا۔
اوکے میں ویٹ کرتی ہوں، جلدی آنا، اب 9 تو بج چکے ہیں، مجھے ناشتہ کرنا ہے، وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ میں آتا ہوں، تم جب تک ریسٹورانٹ سلیکٹ کرو۔ اس ٹائم کون سا ریسٹورانٹ کھلا ہوتا ہے، ہم کسی اچھے سے کیفے میں چلتے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار عروہ کو ویسٹ کی ایک بہت ہی مشہور کیفے وکٹوریا میں لایا تھا۔ وکٹورین طرز پر بنا یہ کیفے اس وقت صبح کے ناشتے کے لیے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک میز منتخب کرتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ شہری، تم نے رات کا پلان کیوں کینسل کیا؟ عروہ نے مینیو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عروہ، میں ابھی 1 سال تک کسی بھی چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، میری شاہ بیبی سے کمٹمنٹ ہے، میں 1 سال بعد ہی اس مصیبت رشتے سے چھٹکارا پا کر کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہوں۔ شہری، تو اس سب میں کدھر ہوں؟ میرے جذبات، میری فیلنگ، تمہیں ان سب کی کوئی فکر نہیں؟ وہ چٹک گئی۔ دیکھو عروہ، شادی کی کمٹمنٹ تم سے کی ہے تو اسے نبھاؤں گا بھی۔ تم اس لڑکی سے خود کو کمپیئر مت کرو، وہ لڑکی میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، تو پلیز کم سے کم منگنی تو کر لو، مجھے کچھ آسرا تو دو۔ اوکے، اس ویکنڈ پر سادگی سے رسم کرتے ہیں، شادی دھوم دھام سے کریں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ سر، آپ آرڈر کے لیے تیار ہیں؟ ایک سریلی سی آواز ابھری۔ شہریار اپنے سامنے کھڑی ویٹرس کو دیکھ کر چونک گیا۔ ویٹرس کے مخصوص لباس میں وہ لڑکی اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ سر، مس، آپ آرڈر لکھوا دیں۔ مس نہیں، میم۔ اوکے، اور جاؤ کسی دوسری ویٹرس کو بھیجو۔ عروہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے نخوت سے بولی۔ اوکے، وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ شہریار کی ساری توجہ اب سویرا پر تھی۔ کب دوسری ویٹرس آئی، عروہ نے کیا آرڈر کیا، اسے کچھ خبر نہیں تھی، بس وہ سویرا کو اس طرح ویٹرس کے روپ میں دیکھ کر حیران تھا۔ شہری، کمان، تمہارا بریک فاسٹ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عروہ نے اسے سوچوں سے نکالا۔ بس کرو، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر کیوں ہوا کو فریز کر رہے ہو؟ یار، اس ایشین ویٹرس کو دیکھو، ہائی سو بیوٹیفل، میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ پیچھے کی میز پر بیٹھے لڑکوں کی آوازیں شہریار کا غصہ بڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کتنی معصومیت ہے، میں تو بس اب اسے پٹا کر ہی رہوں گا۔ وہ بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب شہریار نے ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے کھسکائی اور پلٹ کر اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ ایک افراتفری سی مچ گئی۔ شہریار نے اب اسے گھونسے مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس لڑکے کے ساتھی شہریار کو گھیرے میں لے چکے تھے، پر شہریار بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح سب کی ٹھکائی لگا رہا تھا۔ کیفے کی مینجمنٹ بھی باہر نکل آئی تھی۔ شہری، پلیز چھوڑو یہ سب، پولیس کیس بن جائے گا، چلو یہاں سے۔ عروہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کو اٹھا کر میز پر پٹکا اور اپنے والٹ سے 100 پاؤنڈ کے کئی نوٹ نکال کر اپنی میز پر رکھتا ہوا کونے پر کھڑی تھر تھر کانپتی ہوئی سویرا کو خون آشام نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عروہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ کتنے اچھے موڈ میں وہ اور شہریار اپنی منگنی پلان کر رہے تھے۔ سب فائنل ہو گیا تھا اور پھر وہ سویرا بیچ میں آ گئی۔ وہ ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ نکال رہی تھی جب ایک خیال سے اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ سنو جونس، کیا تم ابھی مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے جونس کی اپنے لیے پسندیدگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ اب جونس کو اپنا ہمدرد بنا کر سویرا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ جونس جو بڑے آرام سے اپنے پینٹ ہاؤس میں سیٹرڈے منا رہا تھا، اپنے فون پر عروہ کی کال اور پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گیا اور تیزی سے اپنے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنی سپورٹ کار کی چابی اٹھا کر بڑی تیزی سے عروہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بیل بجاتے ہی عروہ نے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھتے ہی اس کے شانے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے عروہ؟ پلیز کچھ بتاؤ۔ ہنی، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، جونس نے پریشانی سے کہا۔ سوری جونس، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، لیکن کیا کروں، اس مشکل وقت میں بس مجھے تمہارا ہی خیال آیا۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ الجھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ جونس، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے دوست ہو، ہمیشہ میرا ساتھ دو گے، عروہ نے تمہید باندھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال شہریار کے انتظار میں اس کے ساتھ کی آس میں گزارے ہیں، اور اب یہ شہریار کی سو کالڈ کزن ہمارے بیچ میں آ رہی ہے۔ وہ میرے شہری کو چھین رہی ہے، عروہ رو رو کر سویرا کے ظلم و ستم نمک مرچ لگا کر بیان کر رہی تھی۔ آر یو شیور عروہ؟ وہ لڑکی ایسی لگتی نہیں ہے، جونس الجھا۔
وہ ایسی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ویسے بھی مجھے شہریار کی طرف جانا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جانس پلیز میرا نام مت لینا، تم نہیں جانتے وہ اس لڑکی کے لیے ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا، وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ جانس اسے تسلی دے کر جا چکا تھا، اب وہ مگن ہو کر میوزک سن رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ شہریار کبھی بھی اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت نہیں بتائے گا، الٹا وہ سمجھے گا کہ سویرا نے شاید جانس کے کان بھرے ہیں۔ وہ عروہ کو گھر چھوڑ کر کافی دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گھر آیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، عروہ نے اسے لنچ پر روکنے کی بہت کوشش کی تھی، پر اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ سویرا، وہ اندر داخل ہوتے ہی پہلی بار اس کا نام لے کر چلایا۔ وہ جو اندر کمرے میں کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، اس کی آواز سن کر، اپنا نام سن کر ایک لمحے کو چونک سی گئی۔ سویرا ادھر آؤ، وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا اپنا نام اسے اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیتی ہوئی لیونگ روم میں آئی۔ جی، وہ دہلیز پر کھڑی تھی۔ تم نے کس سے پوچھ کر، کس کی اجازت سے جاب کی؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ سویرا کو اس کے لہجے سے، اس کی سرخ آنکھوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بک رہا ہوں میں، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ شہریار چپ چاپ سر جھکائے کھڑی سویرا پر چلایا۔ سویرا کی آنکھوں میں نمی امڑنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کو اپنے لیے سٹینڈ لینا تھا، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں، آپ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور پھر شاید عروہ میم کو میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگے، اس لیے میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ سنو لڑکی، شہریار نے اس کی بات کاٹی، تم وہ جاب نہیں کرو گی، اینڈ دیٹس فائنل، وہ سختی سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شہریار کا غصہ اس کی جان پر بن آیا تھا، تو دوسری طرف عروہ کا رویہ، وہ دل برداشتہ سی ہو کر اپنے کمرے میں آئی۔ بار بار شہریار اور عروہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سامنے رکھی کتابوں کو گھورتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شہریار اپنے جم میں پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ نکال رہا تھا، اس کے کانوں میں بار بار ان لڑکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈیم اٹ، وہ کچھ بھی کرے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی عروہ اسے یہاں برداشت نہیں کرے گی، مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ فون کی گھنٹی نے اس کی سوچوں کو بریک لگایا۔ بڑی مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پا کر وہ اندر کمرے میں آیا تو اس کا سیل فون بجے چلا جا رہا تھا۔ بابا سائیں، وہ نمبر دیکھ کر چونکا اور تیزی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ ادب سے بولا۔ میں تمہاری ماں اور فرزانہ ٹھیک 15 دن بعد لندن آ رہے ہیں، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے۔ چند باتوں کے بعد بابا سائیں نے اپنی طرف سے سرپرائز دیا۔ جی بابا سائیں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میرے اپنے میرے گھر آئیں، وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ اچھا شیرو بیٹا، ذرا سویرا بیٹی سے تو بات کرواؤ، میں اپنی بیٹی کو بھی یہ اچھی خبر سنا دوں، انہوں نے فرمائش کی۔ بابا سائیں، وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے، ابھی ادھر رات ہو گئی ہے۔ شہریار نے رات 8 بجاتی گھڑی کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹالنا چاہا۔ اپنے کمرے میں؟ شاہو، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ بابا سائیں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ساتھ ہی ہے بابا سائیں، میں ابھی گھر سے باہر ہوں، اس لیے ایسا کہا، اس نے جلدی سے بات بنائی۔ چلو خیر ہے، بعد میں بات کروا دینا، بابا سائیں نے سنجیدگی سے کہا اور فون رکھ دیا۔ ڈیم اٹ، یہ لڑکی تو دن بدن میرے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور باہر کچن میں چلا آیا۔ پورا کچن صاف ستھرا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ان گزرے چند ماہ میں اسے رات کا کھانا گھر پر کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ کچھ سویرا کے ہاتھ کا ذائقہ بھی اسے گھر کی یاد دلاتا تھا۔ ابھی وہ فریج کھولے کچھ کھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا تو سامنے ہی جانس کھڑا تھا۔ ہیلو شہریار، وہ پرتپاک لہجے میں بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تم نے میسج کیا تھا وقت ملے تو ملنا، میں نے سوچا اپنے دوستوں کے لیے وقت ملنے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وقت نکالنا چاہیے۔ جانس خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ او یس، آؤ بیٹھو، پہلے تو یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ میں فوڈ ہی آرڈر کرنے والا تھا۔ یار اپنی کزن سے کہو کچھ بنا دے، وہ بہت اچھا پکاتی ہے، جانس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ وہ شاید آرام کر رہی ہے، میں تھائی فوڈ آرڈر کر رہا ہوں، شہریار نے سنجیدگی سے کہا اور فون ملا کر آرڈر پلیس کرنے لگا۔ شہری، سچ بتاؤ سویرا تمہاری کون ہے؟
وہ گہری نیند میں تھی جب اس کے کانوں میں ڈور بیل کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد وہ غائب دماغی سے بستر پر پڑی رہی، پھر دیوار میں نصب گھڑی پر رات کے 8:15 بجے دیکھ کر چونک اٹھی۔ اللہ اللہ، میں نے تو رات کا کھانا بھی نہیں پکایا، یہ تو بہت ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی، لیونگ روم کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آتی آوازیں سن کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شہری سویرا تمہاری کون ہے؟ فرسٹ کزن ہے، تمہارا تعارف کروایا تو تھا۔ شہریار الجھا۔ بس صرف فرسٹ کزن؟ جونس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہریار نے الٹا سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے بیچ کوئی اور بھی رشتہ ہے جو تم مجھ سے اپنے دوست، اپنے بزنس پارٹنر سے چھپا رہے ہو، ورنہ اس طرح تمہارے کلچر میں ایک جوان لڑکے اور ایک جوان لڑکی کا اکیلے ساتھ رہنا بہت نامناسب مانا جاتا ہے۔ جانس، وہ میری فرسٹ کزن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں تک ساتھ رہنے کی بات ہے تو انسان کا اگر ایمان مضبوط ہو اور نفس پر قابو ہو تو جوان سے جوان اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ اپنے غصہ کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اوکے برادر، میں نے ویسے بھی اس لٹل گرل کو اپنی بہن مانا ہے، اگر تم اجازت دو تو اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھوں۔ میرے حلقہ احباب میں بہت مسلم فرینڈز ہیں۔ اب کہ جونس نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے شہریار اسے کوئی جواب دیتا، اس کی نظر دروازے پر کھڑی سویرا پر پڑی۔ سرخ آنکھیں، اونچی پونی سے نکلتی بالوں کی الجھی ہوئی لٹیں جو اس کے چہرے کو چوم رہی تھی، ننگے پاؤں بنا دوپٹے کے وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ پہلے ہی جونس کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس پر سویرا کا بنا دوپٹے کے دعوت دیتا ہوا دلکش سراپا اسے ٹھیک ٹھاک تپا گیا تھا۔ اس سے پہلے جونس کی نظر اسے اس طرح دیکھے، وہ تیزی سے اٹھا اور ساکت کھڑی سویرا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لایا۔ تمہیں کوئی عقل یا سینس ہے کہ نہیں؟ یا لندن آ کر ساری شرم و حیا بیچ دی ہے؟ وہ گرایا۔ سویرا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کا ہمسفر تھا، لیکن کتنی بے رحمی سے اس کی شادی کی بات سن رہا تھا۔ آئندہ کبھی بنا دوپٹے کے نظر آئیں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کف اڑاتا ہوا اسے بستر پر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سے اسے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ اس رشتے کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اسے لے کر اتنا غصہ کیوں ہو رہا تھا؟ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اینا کال کر رہی تھی۔ ہیلو سویرا، کیسی ہو؟ اچھا سنو، کل اتوار ہے، تم بس وغیرہ کے چکر میں مت پڑنا، میں تمہیں کیفے ڈراپ کر دوں گی۔ اینا فون کے اٹھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اینا سنو، میں کچھ دنوں بعد کام شروع کر سکتی ہوں؟ سویرا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا سویرا ہنی، کیا تمہیں جاب پسند نہیں آئی؟ اینا سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو بس… سویرا کی سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ دیکھو ہنی، ہمت کرو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، تم ادھر اسٹوڈنٹ ویزے پر ہو، تمہیں اتنی آسانی سے دوبارہ جاب ملنا مشکل ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، اینا نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں صبح تیار رہوں گی، سویرا نے سوچ کر جواب دیا۔ ویسے بھی جیسے حالات چل رہے تھے، اس میں سب سے بہترین حال جلد از جلد اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہو کر ہاسٹل شفٹ کر جانا ہی تھا۔ ویسے تو تایا ابو نے اس کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم ڈلوائی تھی، پر وہ اسے اپنی فیس اور پڑھائی کے دیگر اخراجات کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اسے 4 سال گزارنے تھے اور بیٹھ کر کھانے سے تو بڑے بڑے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی چند لاکھ روپے تھے۔ اتوار کا دن شروع ہو رہا تھا۔ شہریار کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سویرا کو لے کر اپنے جذبات، اپنا اشتعال اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل جب کیفے میں اسے دیکھا تو برا لگا، پھر ان لڑکوں کی سویرا کے حسن کو لے کر واہیات گفتگو اس کو برداشت نہیں ہوئی تھی، اور رات جب وہ نیند میں بھری آنکھیں لیے بنا دوپٹے اسے نظر آئی تو کہیں جونس اس کی دلکشی کو نہ دیکھ لے، یہ سوچ ہی اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ تم میری ملکیت ہو اور میری ملکیت کو کوئی اور دیکھے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ وہ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتا ہوا بڑبڑایا۔ وقت آ گیا تھا کہ سویرا سے 2 ٹوک بات کرے، اسے ہاسٹل شفٹ کر دے، ورنہ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ اس رات نیند میں اس کا سسکنا، شہریار سے محبت کا اظہار کرنا، اپنے بابا سے بات کرنا، یہ سب شہریار کو ہلا کر رکھ گیا تھا، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوچے چلا جا رہا تھا۔ اسے دکھ نہ پہنچے، اسی لیے اس نے عروہ سے اپنی شادی 1 سال کے لیے ملتوی کر دی تھی۔
اسے پوری امید تھی کہ 1 سال بعد سویرا تھوڑی میچور اور سمجھدار ہو کر آرام سے اس کی زندگی سے نکل جائے گی، لیکن اب وہ خود اسے لے کر پوزیسو ہو رہا تھا۔ شاید وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، میرے خاندان کی عزت ہے، میرے نام سے منسوب ہے، اس لیے میں اتنا سینسٹیو ہو رہا ہوں۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے لیٹ گیا۔ دن کی روشنی اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ جاگنگ پر بھی نہیں گیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے معمول سے ہٹ گیا تھا۔ سیل فون اٹھا کر اس نے وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ بستر چھوڑ کر فریش ہو کر باہر آیا۔ ارادہ ناشتہ کرنے کا تھا۔ برابر میں سویرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا کچن میں آیا تو سامنے میز پر حسب معمول جوس کا گلاس اور ناشتے کے لوازمات سجے ہوئے تھے، پر ان کو بنانے والی کہیں نہیں تھی۔ سویرا، اس نے آواز لگائی۔ ناٹ اگین، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بڑبڑایا اور غصہ سے جوس کا گلاس اٹھا کر فرش پر زور سے مارا، پھر بنا سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ غصہ سے لب بھینچے تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کیفے وکٹوریا جا رہا تھا۔ کیفے پہنچ کر اس نے گاڑی بالکل مین انٹرنس پر پارک کی اور تیزی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے وجیح چہرے پر بلا کی کرختگی تھی۔ اندر پہنچ کر اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ سویرا صبح 7 بجے کافی شاپ پہنچ چکی تھی۔ اوکے اینا، وہ بمشکل مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ سنو، تمہارا آف کتنے بجے ہے؟ اینا کھڑکی سے سر باہر نکال کر چلائی۔ 2 بجے تک۔ کیوں؟ سویرا نے پلٹ کر جواب دیا۔ مجھے کسی نے کافی پر انوائٹ کیا ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ اوہ، کون ہے وہ؟ سویرا نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وہی جسے تم نے میرا نمبر دیا تھا لٹل گرل، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یعنی تم اور بریڈلی؟ سویرا نے جلدی سے پوچھا۔ جی جناب، میں اور بریڈلی۔ اور سنو، ہم دونوں بریک فاسٹ ادھر ہی کریں گے، اس لیے زبردست سی سروس دینا، اینا مسکراتے ہوئے بولی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا کر روانہ ہو گئی۔ سویرا اپنے 2 اچھے دوستوں کو ایک ساتھ تصور کر کے مسکرا اٹھی۔ اس کی ساری پسماردگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر امپلائی روم میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ کیتھی، اس نے مسکراتے ہوئے کیتھی کو مارننگ وش کی۔ اپنا کوٹ اتار کر دروازے پر ٹانگا اور پنک ایپرن نکال کر پہنا۔ بال اس نے آج بھی پونی میں باندھے ہوئے تھے۔ سر پر بلیک کلر کا سکارف بھی لیا ہوا تھا۔ سویرا ڈیئر، میں نے کل بھی سمجھایا تھا ادھر یہ سکارف ٹائپ الاؤ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہماری یونیفارم کا حصہ ہے، اس لیے اسے اتار دو، کیتھی نے اسے سنجیدگی سے ٹوکا۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سکارف اتارا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بلیک پینٹ، بلیک ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے، اوپر سے گلابی رنگ کا مخصوص ویٹرس والا ایپرن پہنے وہ کام میں مصروف تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے وہ کافی میکر سے اپنے کسٹمر کے لیے کافی تیار کر رہی تھی جب کسی نے زور سے کاؤنٹر پر ہاتھ مارا۔ وہ ڈر کے مارے اچھل سی گئی، کپ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ وہ آہستگی سے مڑی تو سامنے ہی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا شہریار کھڑا ہوا تھا۔ بہت خود مختار ہو گئی ہو تم، کس سے پوچھ کر کس کی اجازت سے تم نے یہ جاب جوائن کی؟ بولو۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ میں سویرا کی آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ غیر مردوں کے سامنے خود کو پیش کر رہی ہو، یہی تمہاری تہذیب ہے؟ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا۔ سر پلیز، آپ ہمارے کیفے کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ مینیجر اور کیتھی شور سن کر تیزی سے باہر آئے۔ ٹو ہیل ود یور کیفے، اس لڑکی کو ابھی کے ابھی جاب سے نکالو، وہ سرد لہجے میں کیتھی سے بولا۔ بٹ سر، ایسے کیسے نکال دوں؟ کیتھی پریشان ہو گئی۔ سب کسٹمرز تماشائی بنے ہوئے تھے۔ شہریار نے کک لگا کر وہ چھوٹا سا باڑ نما دروازہ کھولا اور کاؤنٹر کے پیچھے جا کر سویرا کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ میں یہاں کوئی سین نہیں کرنا چاہتا، شرافت سے ریزائن کرو اور اگر آج کے بعد تم مجھے ادھر ادھر نظر آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ گھرایا۔ سر، آپ ہماری امپلائی کو ڈرا رہے ہیں، آپ جائیں ورنہ ہم پولیس کو کال کر رہے ہیں۔ کیتھی آگے آئی۔ تم شوق سے پولیس کو کال کرو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں اور اب یہ واپس ادھر نہیں آئے گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہم آپ پر ہراسمنٹ اور اغوا کا کیس کر سکتے ہیں، کیتھی نے اسے ڈرانا چاہا۔ او سیریسلی، آپ مجھ پر میری اپنی ہی بیوی کو اغوا کرنے کا کیس کریں گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، پھر سویرا کو گھسیٹتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے سے باہر نکلا۔ بیوی؟
یہ لڑکی آپ کی وائف ہے؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار نے رک کر اپنے والٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس پتے پر بل بھیج دیجیے گا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتا ہوا ایک ہاتھ سے سویرا کو جکڑے ہوئے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اینا اور بریڈلی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے کیفے کے اندر داخل ہوئے۔ سویرا تو ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو جائے گی، اس کا چہرہ بچوں کی طرح پھول جاتا ہے، بریڈلی ہنسا۔ تم فکر مت کرو، میں پہلے ہی اسے بتا چکی ہوں کہ ہم ساتھ ادھر ناشتہ کریں گے۔ اینا نے اس کے بال بگاڑے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کاؤنٹر کے عقب میں رکھی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ اینا دیکھو، یہ سویرا کی بچی کسی دن مجھ سے ضرور پٹے گی۔ کسٹمرز سے آرڈر کتنا ڈرتے ہوئے لے رہی ہے، ذرا بھی کانفیڈنس نہیں ہے اس بدھو میں۔ بریڈلی خبردار جو میری دوست کو کچھ کہا، اینا نے اسے گھورا۔ چلو نہیں کہتا، آؤ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، تمہارے لیے میرے دل میں جو محبت ہے اس پر بات کرتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اینا کی سمت جھکا۔ سیریسلی تم بھی نا؟ اینا مسکرائی۔ اس سے پہلے بریڈلی کوئی جواب دیتا کیفے میں ایک شور سا مچ گیا، کوئی آدمی کاؤنٹر پر زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ آدمی سویرا کو ڈرا رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بریڈلی تیزی سے کھڑا ہوا۔ اینا نے بھی اس سمت دیکھا اور شوق سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی اس کا باس، موسٹ وانٹڈ بیچلر، شہر کا مشہور بزنس مین شہریار سویرا کا بازو تھامے کھڑا تھا۔ بریڈلی رکو، یہ میرے باس سویرا کے کزن ہیں۔ اس نے تیزی سے بریڈلی کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کزن ہے تو کیا ہوا، اسے کوئی حق نہیں سویرا سے بدتمیزی کرنے کا۔ بریڈلی نے اس کا ہاتھ آرام سے ہٹایا اور شہریار کی سمت بڑھا۔ اینا بھی تیزی سے پیچھے آئی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ شہریار کی آواز سن کر منجمد ہو گئے۔ او سیریسلی آپ مجھ پر اپنی ہی بیوی کو اغوا کرنے کا کیس کریں گی؟ سویرا اس کی وائف ہے؟ بریڈلی نے حیرت سے اینا سے پوچھا۔ خود بھی یہ سن کر شاک تھی اینا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہریار سویرا کو کیفے سے باہر لے کر جا چکا تھا۔ ایک ایک پل جیسے ایک ایک صدی کی طرح سے گزر رہا تھا۔ شہریار لب بھینچے سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا اور وہ نازک سی لڑکی نظریں جھکائے ڈری سہمی ہوئی، سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی شہریار کے غصے سے پناہ مانگنے کی دعا میں مصروف تھی۔ دل کی دھڑکن تو گویا پورے وجود میں دھڑکتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اللہ جی پلیز میری مدد فرما، یہ مجھ پر گھر جا کر کوئی پابندی نہیں لگائیں، یا اللہ ان کے دل میں رحم ڈال، کہیں یہ مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ شہریار گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور سویرا کے حواس بھی جیسے گاڑی کی رفتار کے ساتھ جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت اس کے سر پر بس شہریار کا خوف سوار تھا۔